بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ بس ذرا سا اپنے غصے اور ککڑ پر قابو پالو تو پارس ہو تم، مگر اتنی عقل سے کام لو تب نہ۔ جب سے وہ دونوں اسکول سے نکلی عافیہ اس پر برس رہی تھی۔ اس کا ضبط کہاں اتنے کمال کا تھا، تنک کر بولی، جب سامنے موجود شخص اپنی بدنیتی پر قابو نہیں پا سکتا تو میں اپنے غصے پر کیوں قابو پاؤں؟ مصلحت پسندی بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ وہ اچھا خاصا چڑھ گئی۔ مفاد پرستی کو مصلحت کا نام مت دو، اس نے بھی غصے سے کہا۔ راستے میں آتے ہر پتھر کو ٹھوکر سے اڑا رہی تھی، جس سے عافیہ پر اس کی اندرونی کیفیت اچھی طرح واضح ہو رہی تھی۔ چلو مفاد پرستی سے 2 منٹ کو اپنی زبان پر قابو پا لیتی تو آج نوکری سے جواب نہیں ملتا۔ زبان؟ تم زبان کی بات کرتی ہو؟ آج تو میں ہاتھ پر قابو پانے کے موڈ میں بھی نہیں تھی۔ وہ موٹی پرنسپل بچوں کے مستقبل سے کیسے کھیل رہی ہے؟ اسے سوچ کے پھر سے غصہ آنے لگا۔ لوگ سوچ سمجھ اور دیکھ بھال کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے، تم کیا انتظار سکی ہو ان بچوں کی؟ عافیہ نے پھر سے اسے جھاڑا تو وہ رک کر خشمی کی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر دان کچکچا کر بولی، لوگ تو بس نتنے ناموں والے پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول سے متاثر ہو جاتے ہیں، مگر پلٹ کر یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اسکولس میں پڑھائی کا معیار کیا ہے، ٹیچرس کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ اچھا سا اسکول اور مہنگی سی ٹیوشن، بیچ میں پڑھائی سے کسی کو غرض ہی نہیں۔ غضب خدا کا، اتنے مشکل کورس پر پڑھانے کے لیے ہم دونوں کے علاوہ تمام ٹیچرز میٹرک پاس۔ اب ماں کو کیا پتہ وہ کون سا آ کر ٹیچرس کی اسناد چیک کر رہی ہیں، وہ بھی تو بچوں کو اسکول اور ٹیوشن کے حوالے کر کے جسے فرض سے سبکدوش ہو جاتی ہیں، انہیں خود چیک رکھنا چاہیے۔ عافیہ نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا جو اسے پسند نہیں آیا۔ ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا، آج کچھ والدین کے سامنے میں نے نشاندہی کیا تو کئی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صرف انگلش میڈیم اسکول ہی نہیں، ٹیچرس کی کوالیفیکیشن بھی دیکھنی چاہیے۔ چلو تم تو آج اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگی، اب پتہ چلے گا آٹا دال کس بھاؤ بک رہا ہے۔ عافیہ نے طنز کیا تو وہ بھی سست پڑنے لگی، خاموشی سے سر جھکائے چلتی گلی سے نکل کر مین روڈ تک آتے ہوئے جیسے عافیہ سے خفا ہو گئی تھی۔ بے ہنگم ٹریفک چلچلاتی دھوپ میں گرمی کے تاثر کو اور کوئی بڑھا رہی تھی۔ ہر طرف محسوس کو نفرت تفری اور نفر نفسی کا عالم، کسی کو کسی سے کوئی غرض دکھائی نہ دیتی تھی۔ پتہ نہیں ان سب کو کہاں پہنچنے کی جلدی ہے، وہ بیزاری سے بولی تو عافیہ نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرف فارغ شدہ تو نہیں؟ اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کی دھن ہو تو ایسی افراتفری دکھائی جاتی ہے۔ آج صبح تک تم بھی جس کا حصہ تھی۔ عافیہ نے بھرپور طنز کیا، مگر اس کے طنز کے تیر سے ایسا ہے کہ وہ عادی ہو چکی تھی، سو عافیہ کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ مگر فی الحال اس کی بے توجہی کی وجہ کچھ اور تھی۔ ٹریفک کے ازدحام سے گھبرایا سڑک کے اس پار کھڑا شخص ڈارک سن گلاسز لے کر ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے تھا، مگر نہ تو کوئی اس کی مدد کر رہا تھا، نہ ہی ٹریفک رک رہی تھی۔ حد ہوتی ہے بے حسی کی بھی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی اندھا دھند سڑک پار کر گئی، عافیہ سے پکارتی رہ گئی، اس نے جاتے اس نابینا شخص کا ہاتھ تھاما اور وہ گڑبڑا گیا۔ آپ کون؟ آپ صبح سے شام تک بھی یہاں کھڑے رہے نا تو کسی پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہاں خود سے آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنا تو بھولی بسری حقائق بن کے رہ گیا۔ وہ پیشانی پر بل لیے تیز لہجے میں کہتی معاشرے کی بے حسی کی داستان سناتے ہوئے شخص کا ہاتھ تھامے سڑک پار کر گئی۔ اس دوران وہ نبینا شخص کیا احتجاج کر رہا تھا، یہ ٹریفک کے شور میں اس نے سنا ہی نہیں۔ اوئے ہوئے، بات چگال کوئی اور نکلی۔ یہ تمہاری بے نتھے بیل کی طرح بھاگنے کی عادت بہت بری ہے، اور یہ کون ہے؟ عافیہ ابھی تک پریشان کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں چھڑی دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پائی۔ تم بھی ان بے حس لوگوں میں شامل ہو چکے ہو، زندگی کی تمام نشانیاں بھول چکے ہیں، مگر محترمہ مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی آپ نے؟ وہ شخص اتنی دیر میں پہلی بار بولا اور انداز بہت کڑوا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ دیکھیے میں آپ کی جذبات سمجھ سکتی ہوں، کسی کی مدد لینا آپ کو پسند نہیں ہوگا، مگر یہاں تو دنیا آنکھوں والوں کو دھکیل کر آگے گزر جاتی ہے، آپ تو پھر میں تو پھر کیا؟ سن گلاسز اتار کر ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنی گھور سے آنکھوں سے اسے گھورا تھا، وہ باقی کی بات بھول گئی۔ اوئے ہوئے، دیکھی سن گلاسز والے رننا بناتا دور فٹے منہ۔ زندگی کی تمام تر چمک سے بھری 2 روشن آنکھیں اس کے مقابل تھی۔ عافیہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ کیا یار، اتنی دیر سے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، اب آ بھی جاؤ۔ اس کا دوست اپنی مسکراہٹ دباتا قریب آیا، یقیناً وہ بھی اس واقعے کے عینی شہادت اور خاصا محسوس بھی آئی تو بعد منڈیا تو کدی اینک لا کے نہیں نکلے گا باہر۔ میں ذرا خدمت خلق کی شوقین محترمہ سے شرف ملاقات حاصل کر رہا تھا۔ وہ تنزن بولا تو اس کے تمام حواس بیدار ہونے لگے، یعنی اس کی مدد کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لا رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر، میں نے صرف انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کی تھی، اب یہ آپ کی بدقسمتی کیا بندھے نہیں ہے، ورنہ تو میرے شکر گزار ہوتے۔ اوہ ہوئے، اس نے تنک کر کہا تو عافیہ اس کے جملے کی بے احتیاطی پر اش اش کر اٹھی۔ یعنی میں آپ کو اندھا دکھائی دے رہا ہوں، اور اگر میں اندھا ہوتا تو میری خوش قسمتی ہوتی؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوفو، تو پھر ضرورت ہی کیا تھی یہ چھڑی تھام کر سڑکوں پر پھرنے کی؟ قوم کا میری بھی دوڑ لگوا دی، میں تو نبینا سمجھ کے آپ کی مدد کر رہی تھی۔ وہ بھی دل ملا کر رہ گئی۔
ایک اچھی خاصی صورتحال مذاق کا باعث بن گئی تھی۔ اس کا دوست ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی تو اسے بازو سے تھام کر کھینچتا ہوا لے گیا۔ دیکھا، اسی بے صبری جلد بازی سے منع کرتی ہوں تمہیں۔ عافیہ سے لیکچر دینے کا کوئی موقع نہیں گنواتی تھی۔ بہت ہی بدتمیز شخص تھا۔ ایک تو اس کو اندھے پن پر ترس کھا کر اسے مدد دی، الٹا مجھے کو سنا کر چلا گیا۔ اس کا چہرہ تمہارا تھا۔ بی بی انہیں تیری مدد کی ضرورت نہیں سی، کیونکہ رب نے انہیں دھوکہ دیتیاں ہی الحمدللہ۔ خدا کے لیے ثانیہ اب سیدھے گھر چلو، مزید کسی تماشے سے نپٹنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ عافیہ ضد ہو کر کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی، مگر ذہن بہت سی سوچوں کے ماج کا بنا ہوا تھا۔ اور میری جاب ختم ہونے کا دکھ گھر میں جو تماشا ختم ہونے کا سن کر گھر میں جو تماشا ہوگا وہ۔ اگلی روز شام کو عافیہ سے ملنے آئی تو اپنے اور سعادے کے مشترکہ کمرے میں سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ عافیہ کو دیکھ کر سستی سے اٹھ بیٹھی۔ آج تمہاری چچی جان نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنی جاب ختم ہونے کی اطلاع دے چکی ہو۔ عافیہ نے اس کے چہرے کے تاثرات کھوجتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا تھا۔ وہ تو یوں بھی پتہ چل ہی جاتا، سو میں نے کل آتے بتا دیا، وہ سستی سے بولی۔ اس سے بہتر تک تم نئی جاب تلاش کرتی رہتی، بعد میں بتا دیتی، عافیہ کے مشورے پر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اور وہ جو مہینہ چڑھتے تنخواہ مانگنے لگتی، اس کا کیا کرتی؟ تب تک کوئی تو جاب مل ہی جاتی۔ ایک تم اور ایک تمہاری خوش فہمیاں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ عافیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل سے وہ خود ثانیہ کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا، پھر مزیکا اڑانے والے انداز میں بولی۔ ویسے ہی ہیں جیسے میری جاب کرنے سے پہلے تھے، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، اٹھتے بیٹھتے چاچی جان مہنگائی اور غربت کا رونا رو رہی ہیں۔ بلکہ اس بار تو چچا جان کا موڈ بھی آف ہے۔ تم بھی تو حد کرتی ہو ثانیہ، تیسری نوکری کو لات ماری ہے تم نے، اس لیے تو کہتی ہوں کہ مسلط پسندی سے بھی کام لے لیا کرو۔ آدمی بہت سی ممکنہ پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ عافیہ متفکر سی پھر اس نے اپنے پرس میں سے کچھ روپے نکال کے اس کی طرف بڑھائے تو وہ بدک گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں دے رہی، پرنسپل نے تمہاری 20 دنوں کی پے بھجوائی ہے۔ اس کے مزاج کے پیش نظر عافیہ نے فی الفور وضاحت کی تو اس نے مسکراتے ہوئے روپے تھام لیے۔ شکر ہے، اتنی تو انسانیت باقی ہے ان میں تو پتہ نہیں باقی ہے یا نہیں، مگر یہ روپے میں خود جا کر تمہاری طرف سے ڈیمانڈ کر کے لائی ہوں، ویسے تو شاید وہ دبائی جاتی۔ عافیہ نے صاف گوئی سے کہا تو وہ لب پھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ یوں ہی چھوڑ دی جائے۔ عافیہ نے پھر وضاحت کی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کی لپیٹ میں گزرے تھے، پھر عافیہ نے اس سکوت کو توڑا۔ اب کیا سوچا تم نے؟ یوں گھر بیٹھے تو کوئی بھی تمہیں زندگی گزارنے نہیں دے گا۔ کرنا کیا، پھر سے کوئی نوکری تلاش کرنا ہوگی، وہ اطمینان سے بولی۔ اس کے انداز میں پریشانی کی کوئی جھلک موجود نہ تھی، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کا یہ اطمینان اور سکون عافیہ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے اندر لاکھ طوفان ہوتے مگر بظاہر پرسکون رہتی تھی۔ کس قسم کی نوکری؟ عافیہ نے استفسار کیا تو بولی۔ یہ تو طے، اب کسی اسکول میں جاب نہیں کروں گی۔ بی ایس سی کر کے بغیر کسی تجربے کے کسی بھی آفس میں جاب نہیں ملتی، عافیہ نے اسے ٹوک دیا۔ پھر بھی میں اب کسی اسکول میں جاب نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ہر اس جگہ پر نہیں جہاں کرپشن ہو۔ پھر تو ڈائریکٹ اللہ میاں کے پاس جاب لگوانا پڑے گی تمہیں، ایک وہی جگہ بچی ہے کہ کرپشن سے پاک۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر عافیہ جل کر بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ اس وقت سعدیہ نے اندر جھانکا۔ اگر میٹنگ ختم ہوگی تو آ کر کچن میں جھانک لو۔ وہ پیغام رسانی کر کے چلے گی تو عافیہ کو تعصب ہونے لگا۔ یہی سعدیہ جب ثانیہ جاب کرتی تھی تو اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، بلکہ گھر میں سبھی سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، مگر اب جب کہ وہ نوکری سے فارغ ہو گئی تھی تو کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں چلتی ہوں، عافیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم بھی کسی ویکینسی کا دھیان رکھنا عافی، ثانیہ نے جاتے جاتے سے یاد دہانی کرائی تو اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، میں بہت جلدی اس سلسلے میں کچھ کروں گی۔ مگر اگلے 2 ہفتوں تک جب کہیں سے کوئی سبیل نہ بنی تو چچا کے گھر کی زمین اس پر تنگ پڑنے لگی۔ فرقان نے چچی جان سے روپے مانگے تو ان کو لگے ہاں تو ثانیہ کو 4 باتیں سنانے کا موقع مل گیا۔ میں تو بمشکل دانے پانی کا پورا کر رہی ہوں، تم لوگوں کی عیاشیوں پر کہاں سے لگاؤں؟ بےغیرتوں کی طرح پڑے روٹیاں توڑنا بہت آسان ہے، ارے کچھ تو شرم کرو تم سب، 1 جان کمانے والی اور 5 کھانے والے۔ ثانیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی گھر کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے کہ اس کی بے روزگاری کے دنوں میں چچی جان وویلے کر کے بتایا کرتی تھی، بلکہ اس کی ذمہ داری کا احساس انہیں اس سارے ڈرامے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل کو اسے بیانا بھی انہیں کی ذمہ داری ہے، اس لیے اسے کسی نہ کسی کام سے لگائے رکھتی تھی۔ یہی تمام باتیں وہ باحسن طریقے سے چچا جان کو بھی سمجھا چکی تھی، اس لیے وہ اپنے آوارہ بیٹے کو تو گھر بٹھا کر کھلا ہی لیتے، مگر ثانیہ کی فراغت انہیں بھی بہت چبھتی تھی۔ ابھی رات ہی وہ کتنے اکھڑ لہجے میں اس سے کہہ رہے تھے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں نوکری کرنا نہیں آتی، ساری باتیں احساس سے ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ بس جی، پتہ ہے نا کہ چچا سر پر موجود ہے، گدھوں کی طرح محنت مزدوری کرنے والا، گھر بیٹھ کے زیادہ اچھے طریقے سے عیاشی کی جا سکتی ہے، مگر میرے سر پر بھی 2 بیٹیوں کا بوجھ ہے، میں ڈرامے بازی برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھو، کل کو یہ نہ کہ چچا نے تربیت میں فرق ڈال دیا۔ اور ثانیہ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب اس گھر اور اس کے مکینوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرایا تو وہ عافیہ کی طرف چلی گئی۔ اتوار کی وجہ سے وہ گھر پر ہی موجود تھی، اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ عافیہ کی امی اور بھابھی بھی بہت اچھے طریقے سے ملی۔ کیا بات ہے ثانی، پریشان ہو؟
وہ اسی لیے اپنے کمرے میں چلی چھوٹتے وہ پوچھا تو وہ کستر مسکرائی۔ میری شکل پہ لکھا ہے کیا؟ سیدھی بات کرو ثانیہ، حالات کیسے جا رہے ہیں؟ میں تو صرف ان لوگوں کے سرد رویے کی وجہ سے تم سے ملنے نہیں آتی۔ وہ واقعی متفکر تھی۔ اگر وہ تم سے سرد مہری کا مظاہرہ کر سکتے تو سوچ لو کہ میرے ساتھ کس حد تک جا سکتے۔ وہ پہلی بار عافیہ کو بہت شکست خوردہ محسوس ہوئی، ورنہ یہی ثانیہ تھی جو بڑی سے بڑی بات کو چٹکیوں میں اڑایا کرتی تھی۔ پھر دفتر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، تم بتاؤ میرے مسئلے کا کوئی حل نکلا یا نہیں؟ آئی ایم سوری ثانی، میں نے یقین کرو ہر کسی سے کہہ رکھا ہے مگر تمہارے معیار کی کوئی جاب نہیں ملی۔ وہ شرمسار ہونے لگی۔ جان سے پیارے دوست کو کسی ایسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا جسے آپ بانٹ نہ پا رہے ہو بہت دکھ دیتے ہیں۔ عافیہ بھی اسی غم کے حصار میں تھی۔ میں نے سوچ لیا اگر مجھے کہیں جاب مل گئی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ خبردار جو کچھ الٹا سیدھا سوچا تو اس گھر میں تمہارا بھی حق ہے جتنا کہ ان لوگوں کا ہے، عافیہ نے اسے ڈپٹا مگر وٹر لہجے میں بولی۔ ہرگز نہیں، جب مکینی آپ کے نہ ہو تو خالی در و دیوار کا اپنا کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر روپے دے کر ہی ان سب کا موڈ اچھا کرنا ہے تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ میں کہیں کرائے کے مکان میں رہ لوں، چاہے جاب کیسی بھی ہو۔ عافیہ نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تو اس کے بستر پر دراز ہوتے ہوئے اکتا کر بولی، اب تک زندگی کون سا میری شرائط کے مطابق گزری ہے؟ ایک اور انچاہا فیصلہ ہو بھی کیا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک جاب ہے تو مگر شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ عافیہ بالکل سنجیدہ تھی، کوہنی تکیہ دباتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس جاب میں کوالیفیکیشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بس مخلصی شرط ہے۔ اوفو، بتاؤ تو جاب کیا حالات ایسے جا رہے ہیں کہ اگر مجھے کنویں میں بائک چلانے کو کہا جائے تو وہ بھی کر لوں گی۔ وہ بے صبری سے بولی تو عافیہ نے بتایا، تمہیں یاد ہوگا سال بھر پہلے میں ربانی ہاؤس میں ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی۔ ہاں ہاں، کیا پھر سے اس کو پڑھانا ہے؟ نہیں، اس کی بے صبری پر اسے خفیف سا گھورتے ہوئے عافیہ نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ ان کی ایک بزرگ خاتون ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے انہیں ایک مخلص عورت کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ پاہج یا پاگل وغیرہ نہیں، بس بڑھاپے اور جوڑوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے سے کام نہیں کر سکتی۔ تو گھر میں سے کوئی ان کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ وہ بڑے غور سے عافیہ کی بات سن رہی تھی۔ اس کے سانس لینے کے لیے رکنے پر پوچھا تو متاسفانہ انداز میں بولی، اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ بوڑھی خاتون کی پٹی سے رکھ کے بیٹھ جائے؟ گھر میں بیٹا ہے، بہو اور پوتے پوتی ہیں، مگر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے کمرے میں جھانک لے۔ تب ایک دن انہوں نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی کہ کوئی نیک اور ضرورت مند خاتون مل جائے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے، انہیں وقت پر کھانا اور میڈیسن وغیرہ دے، ان کی دیگر ضروریات کا خیال کرے۔ مختصر یہ کہ انہیں قدر بیٹی کی ضرورت ہے، وہ لوگ تنخواہ کے ساتھ ساتھ رہائش بھی دے رہے ہیں۔ اب تک تو شاید انہیں کوئی مل بھی چکی ہوگی، وہ مایوسی سے بولی تھی، اس کے انداز میں 100% رضامندی کی جھلک پا کر۔ میں نے پتہ کرایا، انہیں ابھی تک ایسی کوئی خاتون نہیں ملی۔ تو پھر میں تیار ہوں، بس لوگ اعتبار والے ہونے چاہیے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس طرف سے تم بے فکر رہو، لوگ بالکل اعتبار والے، میں خود سال بھر وہاں جاتی رہی ہوں، اور سب سے پڑھ کر یہ کہ سہیل بھائی انہیں کے آفس میں کام کرتے ہیں، میں بھی انہیں کے ریفرنس پر وہاں ٹیوشن پڑھاتی رہی ہوں۔ اب بھی انہوں نے کہا ہے اس جاب کا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج ہی چلتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے۔ وہ گھریلو حالات سے برگشتہ تھی، فوراً تیار ہوگی تو عافیہ نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اتنے بڑے گھر میں ایک بوڑھی عورت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ شاندار سے ربانی ہاؤس کے سامنے رکشے سے اترتے ہی آنے کا پہلا تبصرہ تھا۔ جب خون سفید ہوتے تو اپنے پرائے کی تمیز سب سے پہلے بھولتی ہے۔ عافیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، شاید چوکیدار موجود نہیں تھا۔ ڈور بیل بجانے کے بعد انہیں کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا، پھر ایک لڑکی نے آ کر گیٹ کھولا اور انہیں سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولی، اگر تم لوگ کسی اسکیم کی طرف سے آئی تو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی ہم کوئی پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسکیوز می، ہم لوگ جاب کے سلسلے میں آئے، مسز ربانی کے لیے کسی… اوہ ہو، تو دادو کی خدمت گزاری کے لیے آئی ہو؟ آئیے آپ، عافیہ کی بات کو تمسکرانہ انداز میں کاٹتے ہوئے بھویں اچکا کر بولی، جبکہ ثانیہ صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں ساتھ لیے اندر چلی گئی۔ تم شاید وہی ہو نا جو عادل کو ٹیوشن میں پڑھاتی رہی ہو؟ وہ ابھی سے چپتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ عافیہ نے مختصراً اس بات میں جواب دے دیا۔ کوریڈور کے سرے پر پہلا کمرہ مسز ربانی کا تھا۔ دادو کو مشکل سے کو پسند آتا، مگر میری دعا ہے کہ تم میں سے کوئی ان کے دل کو بھا جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ ایک بے حد شاندار کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دونوں جھنجکی۔ وال ٹو وال بیس کارپیٹ، مہنگا فرنیچر، خوبصورت وال پینٹنگز اور قیمتی ڈیکوریشن۔ برف جیسے سفید بالوں والی سرخ و سفید مسز ربانی ثانیہ کو پہلی نظر میں بہت پسند آئی۔ ان کی عمر تو 70-75 کے قریب تھی، مگر چہرے مورے سے وہ اتنی بزرگ نہیں لگتی تھی۔ دیکھو لڑکی، مجھے محض پیسوں کے لالچ میں نوکری کرنے والی عورت نہیں چاہیے۔ اگر تمہارا ایسا کوئی خیال ہے تو تم جا سکتی ہو۔ ان کا لب و لہجہ بہت روکھا تھا۔ عافیہ نے بے ساختہ ثانیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، محض دعووں سے بات نہیں بنتی، میں اپنی مخلصی کی قسمیں نہیں کھاؤں گی، بہرحال اتنا ضرور کہوں گی کہ میں آپ کے تمام ڈیمانڈ سے واقف ہوں اور ان پر رضامند ہونے کے بعد یہاں آئی ہوں۔ وہ گہری نظر سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری ڈیمانڈ تو یہ بھی ہے کہ میرے پاس جاب کرنے والی 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے، مجھے منظور ہے۔ وہ جس طرح اچانک بولی، اس پر مسز ربانی تو حیران ہوئی تھی، عافیہ بھی سٹپٹا گئی۔ پہلے گھر میں تو پوچھ لو ثانیہ۔ کس سے پوچھ لوں؟ ماں باپ سے یا بھائی بہن سے؟ اس نے تلخی سے کہا تو وہ چپ سی ہوگی۔ کہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے؟
مسز زبانی کو اس معاملے میں دلچسپی محسوس ہوئی. جواباً ثانیہ نے مختصراً اپنے تمام حالات بتا دی. تو ٹھیک ہے، تم کل سے آ جاؤ، مگر میں پہلے بتا دوں، میں کسی بھی معاملے میں تم سے غیر مطمئن ہوئی تو تمہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چچا کا گھر چھوڑنا. یہ نہ ہو کہ کل کو نہ یہاں کی رہو نہ وہاں کی. آپ بے فکر ہیں، اس کی گارنٹی میں دیتی ہوں. آپ جانتی کہ میں پہلے بھی اس گھر میں جاب کر چکی ہوں. عادل کو پورا سال ٹیوشن پڑھائی ہے میں نے، اور میرے بڑے بھائی آپ ہی کی فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں. اور ایک بار آپ نے بھی مجھ سے کہا تھا کسی ایماندار خاتون کے لیے. تو پھر تم کل سے آ جانا، میں تمہیں سارا کام سمجھا دوں گی. انہوں نے ثانیہ سے کہا تو متشکر سی اٹھ کر کھڑی ہوئی. تنخواہ نہیں پوچھو گی؟ انہوں نے قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ طمانینت سے بولی. میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ سر چھپانے کا ٹھکانا تھا، وہ حل ہو گیا تو باقی کوئی مشکل ہی نہیں رہی. پھر بھی میں کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتی. فی الحال میں تمہیں 5,000 مہینہ دوں گی، اور جب مطمئن ہو جاؤں گی تو اپنی مرضی سے اس رقم کو بڑھا دوں گی. انہوں نے صاحب گوئی سے کہا تو بے ساختہ مسکرا دیا. آپ بھی خوش ہوگی. رہائش کے ساتھ 5,000 کی آفر بہت پرکشش تھی، وہ بھی اس صورت میں گھرانا بھی بات مان تھا اور کام بھی اتنا مشکل نہیں تھا. شکر اللہ کا، یہ مشکل تو حل ہوئی. واپسی پر بہت مطمئن تھی، مگر عافیہ اتنی خوش نہیں تھی. پہلے تم گھر میں بات تو کر لیتی ثانی، وہ لوگ تمہیں کسی کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے. میں ان کی مرضی کی پابند نہیں ہوں، اور ویسے بھی وہ لوگ تو یہی چاہتے کہ میں کسی بھی صورت اپنا بوجھ ان کے سر سے ہٹاؤں. وہ اطمینان سے بولی تھی. پھر بھی ثانیہ، اوف اب بس بھی کرو، ذرا مجھے خوش ہونے دو. موسم بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، یہ بھی شاید میری خوشی میں خوش ہے. وہ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتی دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلائے گھوم سی گئی. مگر کار کے زوردار انداز میں چرچرانے والے ٹائروں کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا. اپنی بے خودی میں وہ سڑک پر اتر آئی تھی. ایک دم کار موڑ کاٹنے والی گاڑی کے ڈرائیور نے بریک کیسے لگائی یہ وہی جانتا تھا. وہ گاڑی بند کرتا بہت نیچے اترا. یہ کون سا طریقہ خودکشی کرنے کا؟ خدا نہ کرے میں کہ خودکشی کرنے لگی. وہ برا مان گئی تھی. تو پھر این سڑک کے بیچ اٹکیلیاں کرنے کا مشورہ آپ کو کس ڈاکٹر نے دیا؟ وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا. آواز باختہ کھڑی عافیہ فوراً آگے بڑھی. آئی ایم سوری، دیکھیے غلطی سے سڑک کے درمیان آ گئی تھی. خبردار جو کوئی سوری کیا تو میں کوئی غلطی سے نہیں آئی، بلکہ بقامی ہوش و حواس میں سڑک کے درمیان آئی تھی. اور کہاں بورڈ لگا کہ پیدل چلنے والوں کو سڑک پر آنا منع ہے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ میں جا کر بولی تو وہ ٹھٹک سا گیا. بغور سے دیکھا یہ انداز، یہ آواز کچھ جانی پہچانی سے محسوس ہوئی. اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا. یہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے اندھا سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی روڈ کراس کرا دی تھی. یا وہی پھر ٹکراؤ ہو گیا. اسی اسنا میں عافیہ بھی سے پہچان چکی تھی. تبھی تو نادم ہو رہی تھی، مگر ثانیہ صاحبہ اپنی جذباتیت میں کوئی بات سمجھ جائے، یہ ناممکنات میں سے تھا. آپ کو اپنے ڈراموں کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملتی؟ خواہ کسی دن اوپر اٹھ گئی تو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا. ثانیہ بے یقینی سے دیکھنے لگی. ارے آپ کے منہ میں خاک، میں کیوں مرنے لگی بھلا؟ اور یہ سڑک کون سا آپ کی بیگم کو جہیز میں ملی جس پر صرف آپ ہی چل سکتے ہیں؟ خبردار جو مجھے کوئی بد دعا دینے کی کوشش کی ہو تو. سکتہ ٹوٹتے ہوئے شروع ہو گئی تھی. عافیہ نے ویسے ثانیہ نے منہ ڈوگ سے بنے ہوئے. عافیہ نے اسے بازو سے تھام کر کنارے پر گھسیٹ لیا. وہ کوفہ سے سر لادا گاڑی میں جا بیٹھا. عافیہ نے اسے بازو سے تھام کر کنارے پر گھسیٹ لیا جو دھول اڑاتی گاڑی کے پیچھے اب بھی باتیں سنا رہی تھی. ساری خوشی غارت کر دی سڑیل نے. تم نے بھی تو قسم ہی کھا لی اس کو ستانے کی. عافیہ نے اسے ڈانٹا تو چونک کر اسے دیکھنے لگی. یہ وہی تھا جسے اندھا سمجھ کر تم نے سڑک پار کرائی تھی؟ عافیہ نے یاد دلایا تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ گہری سانس خارج ہوئی. اس نے سر ہلایا. میں بھی کہوں یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ گھر پہنچتے اس نے اپنی جاب کا مزدہ سنایا تو چچی جان کے لب و لہجے کی شیرینی واپس لوٹتے دیر نہیں لگی، بلکہ نازی اور سعدی بھی اس کے پاس آ بیٹھی. 5,000؟ چچی جان کی ڈال ٹپکنے کو تھی. ہمارا کیا، ان کی لگی بندی تنخواہ میں بھی گزارا ہو ہی رہا ہے. اچھا اپنے لیے کچھ جمع کر لو گے؟ بظاہر بڑی سادگی سے بولی تھی. ان کی چالاکی پر ثانیہ مسکرا دی. مگر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس نے کہا تو چچی جان کی رنگت پھیکی پڑنے لگی. اس نے اپنی جاب کی نوعیت 24 گھنٹے ڈیوٹی والی بات بتائی تو ان کا چہرہ پھر سے چمک اٹھا. ارے تو اس میں کون سی معیوب بات ہے؟ اور ویسے بھی بوڑھی عورت کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ مل جائے گا تمہیں. اور اگر چچا جان نے کوئی اعتراض کیا تو؟ وہ مطمئن ہونے لگی. ارے انہیں میں خود سمجھا لوں گی، تم بسم اللہ کرو. وہ چہک کر بولی. ساتھ ہی اپنی بیٹی کو ٹوکا دیا. چلو اٹھ کر بہن کی پیکنگ میں مدد کرو، کل سے جاب کے لیے جانا ہے اس نے. اور وہ دونوں بہت خوشی سے اٹھ گئی تھی. وہ تو اتنی دیر سے بہت خوش تھی، اب خالی خالی نظروں سے ان کے جوش کو دیکھ رہی تھی. اس کا خیال تھا کہ شاید چچا جان سے اس جاب سے روکتے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے برعکس انہوں نے بڑے کھلے دل سے اسے نہ صرف اس نوکری کی اجازت دی بلکہ اسے نوکری کرنے کے چند سنہری اصول بھی بتائے تھے جنہیں وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی. صاف ظاہر تھا کہ چچا جان ان کی بہت اچھی طرح برین واشنگ کر چکی تھی. پہلی کے پہلی آ جایا کرنا، یہ نہ ہو کہ نئی نوکری کے چکر میں ہمیں بھول ہی جاؤ. چچا جان نے بڑی لکاوٹ کا مظاہرہ کیا تو ان کا مطلب سمجھتے ہوئے پھیکے انداز میں مسکرا دی. دنیا نے تو لعنت بھیج کے جاوے. بہت برے دل کے ساتھ وہ روبانی ہاؤس آئی تھی جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی. وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو لان میں سب لوگ شام کی چائے پر جمع تھے. اس بہت سی چبھتی ہوئی اور تمسخرانہ نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ چند دیکھنے تو طنزیہ جملے بھی چارے تھے، مگر وہ ہر بات نظر انداز کرتی برآمدے کا دروازہ کھول کر سیدھی مسز روبانی کے کمرے میں پہنچ گئی. وہ اپنے بستر پر نیم دراز تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی. اس کے سلام کا جواب انہوں نے سر کی جنبش سے دیا تھا. دعا کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی. کیسی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں، مدھم لہجے میں بولی.
وہ اتنی رقیق القلب کبھی بھی نہیں رہی تھی، جانے کو آج دل بھر رہا ہے، حالانکہ کل تک وہ نوکری سے بہت خوش تھی۔ گھر میں کسی نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ جی نہیں۔ اپنے سفری بیگ کو پیروں کے پاس رکھے میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے اپنے بستر کی طرف رکھے آرام دہ سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا تو ان کا حکم بجا لائیں۔ اس گھر میں کہنے کو تو سبھی میرے اپنے، مگر زندگی کی تیز رفتاری نے اتنی مہلت نہیں دیتی کہ رک کر 2 گھڑی میرے کمرے میں جھانک لیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا مکرم جو اپنی فیملی کے ساتھ نیو یارک میں ہے، اور چھوٹا معظم جو میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بیوی ذرا اور مزاج کی ہے، اوپر سے اولاد بھی اسی پر پڑی ہے، بدلحاظ۔ کسی کو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بوڑھی دادی سے 2 پیار کی باتیں کر لے۔ وہ بتا رہی تھی اور ثانیہ کے ذہن میں اس لڑکی کے انداز و الفاظ گھوم گئے جس نے کل گیٹ کھولا تھا۔ مجھے وقت پر کھانا دینا یاد نہیں رہتا تو کبھی میری دوا کا وقت بھول جاتے، مگر ایک ہے اس دنیا میں جسے سب سے زیادہ میری چاہت اور میرا خیال ہے۔ ان کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ پوری توجہ سے ان کی طرف متوجہ تھی۔ عیسیٰ میرا سب سے بڑا پوتا، مکرم کا بیٹا۔ بیوی کے مرنے کے بعد مکرم نے دوسری شادی کر لی تو دوسری اولاد میں کھو کر شاید وہ عیسیٰ کے حق تلفی کرنے لگا تھا، شاید عیسیٰ ہی اپنے سوتیلے رشتوں کو قبول نہیں کر پایا، تبھی میرے پاس چلا ہے، ہر سال اور کبھی سال میں 2-3 مرتبہ، مگر اب تو اس نے یہیں اپنا بزنس سیٹ کر لیا، صرف میری خاطر۔ مجھے تنہا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، اسے میری ضروریات کی بہت فکر رہتی ہے۔ اس نے میری دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کا کہا تھا، اب یہ تمہاری ذمہ داری کہ میرے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور دوا دینے تک کا خیال رکھو، ورنہ میں تمہیں فارغ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ ان کی دھمکی ثانیہ کو بالکل بھی بری نہیں لگی تھی۔ ایک ایسی عورت جو اپنوں کی بیگانگی کے تمام رنگ دیکھ چکی تھی، ایسا رویہ روا رکھا نہ وہ میں رہوں گی کہاں؟ ثانیہ نے قدر جھجک کر پوچھا، تب اسے گھور کر بولی، اب میں تمہیں الگ سے کمرہ تو نہیں دوں گی، یہیں میرے ساتھ رہنا تمہیں، ابھی تمہارا بیڈ لگوا دوں گی یہاں، 24 گھنٹوں کی ڈیوٹی ہے تمہاری۔ ان کے انداز پر ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ یقیناً اتنی سخت مزاج نہیں تھی جتنی کہ بننے کی کوشش کری تھی۔ کیا میں آپ کا واش روم استعمال کر سکتی ہوں؟ ثانیہ کے اجازت لینے والے انداز پر بولی۔ آج سے یہ کمرہ تمہارا بھی ہے، تم کوئی بھی شے بنا پوچھے استعمال کر سکتے ہو سوائے میرے تولیے کے۔ جی بہت اچھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مسز ربانی کے مزاج نے اسے آئندہ کی پریشانیوں سے بے فکر کر دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی مسز ربانی کو ڈیل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر ابھی واش روم سے نکلنے والی تھی کہ باہر سے آنے والی مردانہ آوازیں سے ٹھٹکا گئی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی دادو، یوں ہی کسی کو گھر میں گھسا لیا، کم سے کم مجھے تو بتا دیتی، یا پھر آئی ڈی کارڈ ہی دیکھ لیتی محترمہ کا، پتہ چلے سب کچھ سمیٹ کر فرار ہوگی۔ میں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا، روشن پیش آنے والی شریف بچی ہے، وہ مطمئن تھی۔ پچھلی بار جو خاتون آئی تھی ان میں بھی آپ کو یہی خوبیاں دکھائی دی تھی۔ شکر کرے کہ بات 10,000 کی چوری تک ہی رہی، ورنہ تو اس کا پورا گینگ ہوتا ہے، اور کون جانتا کہ آنے والی محترمہ بھی اسی گینگ کی ممبر ہو۔ اس شخص کی مشقافیوں نے ثانیہ کو سرتا پاس سلگا دیا، اسے جانے ملنے بغیر وہ اس پہ الزام تراشی کیے جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دادی پوتا دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ جو شخص کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک مؤثر سی تقریر سوچ کر باہر نکلی تھی، اس کی شکل دیکھ کر تمام الفاظ بھول گئی۔ وہ وہی تھا جس سے آج کل قسمت سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ اوئے ہوئے، وہی انا تم؟ وہ اسے وہاں دیکھ کر شاکڈ ہوا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں تم سے ذکر کری تھی۔ مسز ربانی نے اپنی خوشی میں پوتے کی افسردگی محسوس ہی نہیں کی۔ پوتے دی افسردگی تو واقعی بنتی ہے، بڑی ڈرڈی قسم کی۔ آپ کے میرے خلاف شکایتیں کرنے یہاں بھی پہنچ گئے؟ ثانیہ کو نوکری ہاتھ سے جاتی محسوس ہوئی، تبھی تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اس سے الجھنے لگی تو وہ ناگواری سے بولا، یہ اس لڑکی کو آپ نے اپنی دیکھ بھال کے لیے چنا ہے جو خود اپنی حفاظت ٹھیک سے نہیں کر سکتی؟ دیکھیں آپ کو مجھ پر کمنٹ پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہیں یہ کیا جنگ چھیڑ دی تم لوگوں نے؟ مسز ربانی متحیر تھی۔ دادا میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ کی دیکھ بھال کے لیے میں خود انٹرویو کے بعد کسی کو سلیکٹ کروں گا، وہ سخت ناگواری سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر پتہ بھی تو چلے اس لڑکی میں کیا خرابی ہے، اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ہر بار تجربہ ضروری نہیں ہوتا دادا، مشاہدہ بھی کچھ چیز ہوتا ہے، میں آپ کے لیے اتنی لاؤبالی اور غیر ذمہ دار کریکٹر افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ ہنوز اسی انداز میں گوا، دیکھیں اگر آپ مجھے اس جاب سے نہیں رکھنا چاہتے تو صاف کہہ دیں، مگر میں آپ کے فضول کمنٹس نہیں سن سکتی۔ ثانیہ کا دماغ گھوم گیا، عیسیٰ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ مسز ربانی اب کی بار قدرے سخت لہجے میں پوچھا تو ناراضگی سے بولا، میں نے یوں ہی کسی کو بھی اپوائنٹ کرنے سے منع کیا تھا، یوں ہی نہیں تمہاری آفس کے کسی ورکر نے بھجوایا تھا اسے، اور میں پورا اطمینان کر چکی ہوں، بہت اچھی بچی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ضرورت مند بھی ہے۔ ان کے بتانے پر ایک لختی ٹھنڈا پڑ گیا، اوہ تو سہیل نے بھیجا اسے؟ اوکے اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ہموار لہجے میں کہتا وہ ثانیہ کی طرف پلٹا جو چہرے پر ناگوار تاثرات لیے کھڑی تھی، مگر میں دادا کے معاملے میں آپ کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ انکشتے شہادت اٹھا کر بولا تو ثانیہ کا دل چاہا کہ اس جاب پر 4 حرف بھیج کر فوراً چلی جائے، مگر پاؤں میں پڑی مجبوریوں کی زنجیر حرکت سے روک رہی تھی، سو لب بھیجے کھڑی رہی۔ تم جاؤ فریش ہو کے آؤ، پھر چائے پیتے ہیں۔ مسز ربانی کے کہنے پر مزید کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ نام کیا تمہارا؟ وہ کسی گہرے دھیان سے چونکی، پھر مدھم لہجے میں کہا، ثانیہ۔ وہ میری چھڑی پکڑاؤ ذرا، انہوں نے کہا تو ثانیہ کی نظر بے ساختہ دیوار کی الماری کے ساتھ دیوار سے ٹکی چھڑی پر پڑی۔ اس چھڑی کا تو فساد ہے سارا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے چھڑی اٹھا کر مسز ربانی کے ہاتھ میں تھمائی تو بستر سے نیچے اتر آئی۔ آؤ میں تمہیں کچن دکھا دوں۔
وہ ان کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہاں 3 ٹائم کھانا پکتا ہے مگر کسی کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ مجھے وقت پر پہنچا دے، اور اگر کوئی زحمت کر بھی لے تو جس بے دلی سے کام کیا جاتا ہے مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ آج تو تمہاری سب سے پہلی ڈیوٹی ہے مجھے وقت پر ناشتہ اور کھانا پہنچانا، پکانا نہیں صرف پہنچانا۔ ہاں چائے ضرور تم بنایا کرو گی کیونکہ مجھے بے وقت چائے کی طلب ہوتی رہتی ہے۔ باتوں باتوں میں اسے اپنا امریکن سٹائل کا کچن بھی دکھا لائی تھی۔ تمہیں یہاں کسی سے بھی ڈرنے یا دبنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم اس گھر میں میرے نمائندے کے روپ میں رہوگی، سو بہت اعتماد اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ برے یا عجیب رویوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ واپس اپنے کمرے میں آتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ثانیہ نے ان کی کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، یوں بھی چھوٹی موٹی پریشانی سے نپٹنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر یہ عیسیٰ مکرم ربانی یہ شخص اسے بہت کچھ خطرناک لگا تھا۔ وہ الٹی سیدھی سوچوں میں گم تھی جب مسز ربانی نے بظاہر بڑے سرسری انداز میں پوچھا، تم عیسیٰ کو کیسے جانتی ہو؟ وہ ٹھٹکی تھی، پھر قدرے رک کر پوچھا، کیا اس سے میری جاب پر کوئی اثر پڑے گا؟ ایسا ہوتا تو میں بنا کچھ پوچھے تمہیں فارغ کر سکتی تھی۔ انہوں نے اطمینان سے کہا تو اب کی بار ثانیہ بغیر رکے نے عیسیٰ سے اپنی ایک نہیں بلکہ دونوں ملاقاتوں کا حوالہ بتا دیا۔ اب آپ ہی بتائیں، ہمدردانہ جذبات سے مجبور ہو کر کسی ادنے شخص کی مدد کرنا غلط ہے یا گورنمنٹ کی پراپرٹی پر بنی سڑک کا استعمال؟ اور یہ آدمی آخر جائے بھی تو کہاں؟ یہ آخری ڈائلاگ جس نے سراسر اپنے آپ کو نہایت مظلوم ظاہر کرنے کے لیے ایڈ کیے تھے۔ درزیدہ نظروں سے مسز ربانی کو دیکھا تو مسکرا رہی تھی۔ آئندہ خیال رکھنا، عیسیٰ ذرا سنجیدہ طبیعت کا بچہ، اپنی مرضی کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا۔ ہاں غصہ بہت کرتا مگر صرف ناحق بات پر۔ انہوں نے اسے پانی میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بچاؤ کی چند ٹپس دی تھی جنہیں ہنستے عادت لا شعور کی ڈسٹ بین میں ڈال کر فی الحال تو اپنی جاب کے پکا ہونے کی خوشی میں مگن تھی۔ پھر تھے دے روزانہ ہی جنگا ہون گیا۔ اسے اول روز ہی کچن میں جا کر احساس ہو گیا کہ اس کی آمد کو اس گھر میں زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ معظم ربانی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، بےحد ماڈرن فیشنیبل نکھیلی سی عائزہ جو انگلش کے فائنل ایئر میں تھی، اور مغرور سی سلینا جو بی اے کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر آج کل محض سیر و تفریح میں وقت گزار رہی تھی، یا پھر ٹیلی فون زندہ باد اور کچھ نہیں، تو اس کے موبائل کی رنگ ہی ہر وقت بجتی رہتی تھی۔ دونوں بہنوں سے چھوٹا عادل تھا جو نیا نیا کالج اسٹوڈنٹ ہوا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جسے آپ کے میٹرک کی ٹیوشن دے چکی تھی۔ ماں اور بہنوں کی نسبت وہ کافی بے سر اور لاپرواہ سا لڑکا تھا۔ معظم ربانی کو بزنس بڑھانے اور کمائی کے نت نئے منصوبے بنانے سے فرصت نہیں تھی، تو ان کی بیگم کو بھی اس کمائی کو اڑانے کے ہزار طریقے آتے تھے۔ بےحد نکچڑی اور مغرور سی رابعہ بیگم پارٹیز اور ہلے گلے کی شوقین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بیرونی مصروفیات کی وجہ سے سارا گھر نوکروں کے سر پر چل رہا تھا۔ جہاں اتنا کچھ ہو رہا تھا وہاں مسز ربانی یعنی دادو کا ثانیہ کو اسپیشلی اپنے لیے اپوائنٹ کرنا ایسا کچھ عجیب نہیں تھا، مگر ثانیہ کو صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ سبھی سے کھنچے کھنچے سے تھے۔ رابعہ بیگم تو اسے دیکھتے ماتھے پر تیوری چڑھا لیتی، اور عائزہ اور سلینا کا سامنا تو ثانیہ کو ہمیشہ کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسے دیکھتے یا تو وہ خام خواہ تمسکرانہ ہنسنے لگتی یا پھر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگتی تھی۔ ابھی بھی جب وہ دادو کے لیے چائے کے لیے کچن سے نکلی تو اسے دیکھتے عائزہ نے رابعہ بیگم سے آواز بلند کر، دادو کا ٹیسٹ اس عمر میں بہت خراب ہو گیا، بھلا مجھ سے کہتی ایک سے ایک نوکر لا دیتی، قابل لوگوں کی کمی تو نہیں تھی دنیا میں۔ ثانیہ دانت کچکچا کر رہ گئی، مگر ابھی نئی نوکری تھی اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آہو جن نے تو رکس لے چکی ہے نا، تیرا رکس لینا باندھا بھی نہیں۔ کبھی جو عافیہ میری برداشت کا مظاہرہ دیکھ لے تو کم سے کم بھی 2 منٹ کے لیے تو بے ہوش ضروری ہو جائے گی۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے آپ میں گم تھی۔ سامنے بستر پر عیسیٰ کو دادو کی گود میں سر رکھے ریلیکس انداز میں نیم دراز پا کر ٹھٹک سی گئی۔ وہیں سے دیکھتے عیسیٰ کے بھی تاثرات بدلے۔ دستک دے کر اندر داخل ہونا بھی مینرز کی کیٹیگری میں آتا ہے، ناگوار لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ ثانیہ کے ایک بار تو جی چاہ کے اسے کھری کھری سناتے آگے بڑھ کر دادو کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولی، کسی اور کے کمرے میں دستک دیے بغیر داخل ہونا بدتمیزی کہلا سکتا ہے، مگر اپنے کمرے میں تو جیسے جی چاہے آ سکتے ہیں۔ اپنا کمرہ؟ اس نے تمسکرانہ انداز میں کہتے ہوئے بھویں اچکائی تو دادو جو ثانیہ کی بنائی ہوئی چائے کا ایک گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کے متعارف ہو چکی تھی کھلے دل سے بولی، بالکل بھائی، یہ اب ثانیہ کا بھی کمرہ، بلکہ اس گھر میں میرے نمائندے کے طور پر رہے گی، تو اور یہ بات میں نے سب پر واضح کر دی ہے۔ ثانیہ کا موڈ خوشگوار ہونے لگا سو وہیں صوفے پہ دھنس گئی۔ دادو آپ اپنے اختیارات اپنے پاس ہی رکھیں، وہ ناپسندیدگی سے بولا تو مسکرا کر بولی، میں کون سا اپنی جائیداد اس کے نام کری ہوں؟ اگر اسے اختیارات نہیں دوں گی تو اسے یہاں ٹکنے کون دے گا؟ پھر بھی دادو، وہ کچھ کہنے لگا کہ دادو بیچ میں اسے ٹوک گئی۔ تم یہ بتاؤ کہ ہفتے بھر سے کہاں غائب ہو، لنچ پہ بھی گھر نہیں آ رہے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، یہ بالکل پرسنل ڈسکشن ہے دادو، بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے انداز نے ثانیہ کو خجالت کا شکار کیا۔ دادو بھی ایک دم اسے دیکھنے لگی تو وجہ سے اچانک کچھ یاد آنے کی ایکٹنگ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا کک کو آپ کے رات کے کھانے کا مینیو بتاؤں؟ بہت بری بات ہے عیسیٰ، تم اتنے بے مروت کب سے ہوگی؟ باہر نکلتے ہوئے اس نے دادو کی خفگی سے پورا آواز سنی، مگر اس کے ساتھ ہی عیسیٰ کی جھنجھلاہٹ بھرا انداز میں تو ایک ہفتے میں اس محترمہ سے عاجز آ گئی ہوں، کیا یہ آپ کے فرشتے اتنے ایفیشینٹ رہتے ہوں گے جتنا یہ آپ کے ساتھ چپکی رہتی ہے؟ تبھی غائب رہنے لگے ہو گھر سے؟ دادو جسے بات کی تہہ میں پہنچ گئی تھی۔ ثانیہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ہنسا تھا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ ان محترمہ کی وجہ سے میں گھر بدر ہو جاؤں، تو پھر یہ کہ کاروباری مصروفیات دادو جان
اس نے اطمینان سے جواب دیا تو وہ آزردہ ہونے لگی۔ کاروبار کو زندگی کا حصہ بناؤ میری جان، خود کو کاروبار کا حصہ نہ بنو۔ روپے کی ہوس اور آسائشات کے لالچ میں ہی میری اولاد مجھ سے دور ہوگی۔ آپ اپنے پوتے سے اچھی طرح واقف ہیں، اور جہاں تک بات ہے مصروفیت کی تو دادو جان میری توبہ جو ایک روز بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ وہ دونوں کان پکڑتے بولا تو ہنسی، جیتا رہے میرا بچہ، خدا صحت و تندرست کی دے۔ وہ ان کو ہنستے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ میں ذرا چچا جان سے ملا ہوں، وہ بھی سنا ہے مجھے یاد فرما رہے تھے۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، کام سے صحیح تمہیں یاد تو کر لیتا ہے، ماں کے پاس تو 2 گھڑی آنے کی فرصت نہیں ملتی اسے۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولی، مگر ان لفظوں سے اٹھتی آنچ عیسیٰ نے اچھی طرح محسوس کی۔ وہ کوریڈور سے نکلا ہی تھا کہ اپنے لیے چائے لاتی ثانیہ سے بمشکل ٹکراتے ہوئے بچا۔ چائے پھر بھی سوسر میں چھلک ہی گئی۔ محترمہ، خدا نے آپ کے چہرے پر یہ 2 آنکھیں خوبصورتی میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، کبھی انہیں بھی استعمال کر لیا کریں۔ کڑا طنز وہ بھی ثانی تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ یہی خیال مجھے آپ کے متعلق بھی آ رہا تھا، پہلی ملاقات کا تاثر جا ہی نہیں رہا۔ وہ بھنائی ادھر عیسیٰ تل ملایا، صاف لفظوں میں سے اندھا کہہ گئی تھی، مگر ایک کام والی کے منہ سے لگنا اس کی شایان شان نہیں تھا، اس لیے محض اسے کڑی نظروں سے گھورتا آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ بھی سر جھٹک کے آگے چلتی۔ اگلے 2 ہفتوں میں اسے محسوس ہو گیا کہ دادو کی دیکھ بھال کرنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا کہ عیسیٰ کی نگرانی میں ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کی ہر بات پر اتنی نکتہ چینی کرتا کہ ثانیہ کا دل جیت جاتا اس نوکری پر 4 حرف بھیج کر چلی جائے، مگر کہاں، بس اسی وجہ سے اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اس کی مخلصی اور لگن نے دادو کو اس پر اعتبار کرنے پر مجبور کر دیا، مگر عیسیٰ مکرم، اف دادو، یہ آپ کی بے احتیاطی کسی دن رنگ لے آئے گی۔ پرس یوں کھلا چھوڑ رکھا ہے آپ نے، چوروں کو دعوت عام دے رہے ہیں۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے عیسیٰ کی جھنجھلاہٹ بھری آواز سے چونکا گئی۔ یہاں کون سے چور گھسے بیٹھے ہیں بھلا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ لگتا ہے پہلے کا واقعہ بھول گئی آپ، یہ کام والیاں آپ انہیں نہیں جانتی۔ ثانیہ کا خون کھولنے لگا، اس بندے کو جتنا اگنور کر رہی تھی اتنا ہی وہ سر پر چڑھا جا رہا تھا۔ ارے نہیں، اب ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا، کم از کم ثانیہ کی موجودگی میں۔ دادو کی طمانت بھرے لہجے نے اسے حوصلہ دیا۔ ہاں، جسے اپنی خبر نہیں ہوتی، کبھی بیچ سڑک پر کود رہی ہوتی ہے تو محترمہ تو کبھی۔ بولتے بولتے اس نے اچانک دروازہ کھول دیا تو باوجود غصے میں ہونے کا وہ سٹپٹا گئی۔ تو یہ کوالٹی بھی آپ میں، وہ بڑبڑایا تھا۔ ثانیہ کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ اور آپ میں تو جیسے دنیا جہاں کی خوبیاں جمع ہیں، بشمول دوسروں پر کمنٹس پاس کرنے کے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آپ ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس سے جیسے اپنے اندازے کی درستی پر اطمینان ہوا۔ دیکھیں، میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ محترمہ دادو، میری ذمہ داری ان کا پل پل خیال رکھنا اور صحیح غلط کا بتانا میرا فرض ہے۔ وہ بھی تنزن بولا تھا، پیچھے دروازہ بند تھا، ورنہ ابھی تک دادو سے آواز دے چکی ہوتی۔ میں بھی ان سے ان کا خیال رکھنے کی تنخواہ لیتی ہوں، مگر اتنا ضرور یاد رکھیں کہ میں نے روپوں کے بدلے میں اپنی عزت نفس گروی نہیں رکھی ہے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کہتی دروازہ کھول کے اندر چلی گئی۔ عیسیٰ کئی لمحوں تک اس کے الفاظ میں الجھتا رہ گیا۔ سیلینا کا برتھ ڈے آیا تو پورا ربانی ہاؤس جیسے الٹ پلٹ ہو گیا۔ اتنے شاندار انتظامات کیے جائے تھے جیسے کسی بہت لاڈلے بچے کی پہلی سالگرہ ہو۔ تب ثانیہ نے لاشعوری طور پر ہی سیلینا اور عیسیٰ کی بے تکلفی نوٹ کی۔ لٹو بھی ہوئے تو مغرور حسینہ پر، اور دادو کو کہتے رہتے کہ ابھی شادی کی عمر نہیں ہے۔ واقعی میروں کے ہاں تو شاید یہ عمر فیئر چلانے کی ہوتی ہے۔ وہ مسلسل الٹی سیدھی سوچوں میں گم تھی۔ تم کیا پہن رہی ہو کل؟ دادو کی آواز نے سے چونکا ہے۔ ابھی تو نہا کے کپڑے پہنے، کل آئے گی تو سوچوں گی، گرمی کی وجہ سے کتنی بار تو نہا کے کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ میں رات کے فنکشن میں پہننے کو پوچھ رہی ہوں لڑکی، وہ اس کے لمبے چوڑے جواب پر چڑھ کر بولی۔ اس فنکشن میں بھلا میرا کیا کام ہے؟ اس نے دامن بچایا، اسے اچھی طرح علم تھا کہ چچی جان صرف دادو کو ہی کہہ کے گئی تھی۔ اے لڑکی، ہوش سے کام لو، میں کون سا تمہیں فنکشن انجوائے کرنے کو ساتھ لے جا رہی ہوں؟ وہاں مجھے کون کھلائے پلائے گا؟ اور اگر واش روم جانے کی حاجت ہوگی تو؟ وہ کڑے انداز میں بولی تو ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ غصے میں ان کا اندازہ تخاطب بھی بدل جاتا تھا۔ اوکے، مگر شاید کسی کو بھی یہ بات پسند نہ آئے۔ وہ صاحب کوئی سے بولی تو انہوں نے سر جھٹکا۔ تمہیں صرف میرے کہے کی پرواہ ہونی چاہیے۔ بہت بہتر، اب بتاؤ کل کون سے کپڑے پہنو گی؟ وہ مطمئن ہو کر بولی۔ فنکشن کے لیے تو میں بس سفید شلوار کے ساتھ شرٹس بدل کے پہنتی ہوں۔ اسکول میں جاب کرتی تھی نا میں، ثانیہ چھینپ کر بولی۔ تو اسکول میں کون سا ٹیچرز پر یونیفارم کی پابندی ہوتی ہے؟ انہوں نے اسے گھورا۔ اب وہ ان کے سامنے تنگی حالات کا رونا کیا روتی؟ اپنے کپڑے دکھاؤ مجھے، ایسے تو ساتھ نہیں لے جاؤں گی میں، وہ رکھائی سے کہہ رہی تھی۔ ثانیہ نے دل ملاتے ہوئے اپنا بیگ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اتنے بوڑھے رنگ تو میں بھی نہیں پہنتی۔ اس کے ہلکے رنگوں کے لان کے سوٹ انہیں پسند نہیں آئے، حالانکہ وہ کم قیمت مگر اچھے ڈیزائن اور خوبصورت کلرز پسند کرتی تھی۔ تم یوں کرو کہ بازار جا کے اپنے لیے اچھے سے کپڑے لے آؤ، سارا وقت میرے ساتھ رہنا ہے، کوئی دیکھے تو کیا کہے گا؟ وہ متفکر تھی، ثانیہ کو غصہ آئے چلا جا رہا تھا۔ دیکھیں، میں انہی میں سے کچھ پہن لوں گی، خواہ کی شاپنگ کا شوق نہیں ہے مجھے، وہ سب سے بولی۔ زبردستی کا خرچہ، وہ جھنجھلائی۔ لڑکی، مجھے اپنی حکومت دولی بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ثانیہ نے تنک کر کچھ کہنا چاہا، مگر اسی پل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے عیسیٰ نے دخل اندازی کی۔ کس نے جرأت کی میری دادو کی حکومت عدولی کرنے کی؟ مجھے بتائیں تاکہ اس کا سر قلم کیا جا سکے۔ ثانیہ تل ملا کے رہ گئی، مگر کچھ کہنا مزید شامت بلوانے کے مترادف تھا۔ البتہ دادو نے سیلف سے یہ تک ساری بات کہہ سنائی۔ ثانیہ خاموشی سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالتی۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، دادو کا چمچہ، اس نے دان پیسے۔ ہاں تو پھر تم اسے ساتھ لے جاؤ، اچھے سے کپڑے دلوا دو، انہوں نے بےحد اطمینان سے کہا تو وہ جھٹکا کھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ اوئے ہوئے،
تو کہلا گل تو بالکل صحیح ہے. ادھر تو وہ صاحب ہو گیا وہ جڑا گیا نہیں سی اپنی اماں نوں مشورے دے رہا سی. ہائے ویاہ تو بہت پیڑا ہو گیا, کڑی دی برات واپس پلٹ گئی. اماں کسی نے تو مدد کرنی چاہیے. اماں کہندی لے تینوں میں دسنی پتر, میں یعنی کہ ان محترمہ کو میں ساتھ لے جاؤں. وہ جس صدمے کی گرفت میں آیا تھا اس نے ثانیہ کو بہت مزہ دیا. ہاں تو اور کیا, اسے اکیلی بھیج دوں, مجھ پہ ذمہ داری ہے اس کی. دو ڈرائیور بیٹھے باہر, ان کا کیا فائدہ, وہ بدک رہا تھا. لو اب وہ ڈرائیور تم سے زیادہ قابل اعتبار ہو گئے. وہ خفا ہونے لگی جبکہ ثانیہ کو عیسیٰ کے تاثرات دیکھ کر ہنسی آئی جا رہی تھی. گھر کی لڑکیاں بھی تو انہی کے ساتھ جاتی ہیں, ان کے ماں باپ جانے. میں نے کہا نا کہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, اور میں یہ کیا بہانے بنائے جا رہے ہو. سیدھی طرح بتاؤ سے لے کے جا رہے ہو کہ نہیں. وہ کہتے کہتے آخر میں قدرے ناراضگی سے بولی تو عیسیٰ نے بھی آخری حسبہ آزمایا. میں نے کہا کچھ کہا. یہ محترمہ خود ہی شاپنگ پہ جانے کو تیار نہیں. تائیدی انداز میں ثانیہ کو دیکھا جو سخت بیزاری سے ان کی لایعنی بحث سن رہی تھی. عیسیٰ کے تاثرات ہی تھے جنہوں نے اس کی رگیں شرائط بھڑکا دی. نہیں خیر, اب اتنی بھی بدتمیز نہیں ہوں میں, دادو اتنے مان سے کہہ رہے تو جانا ہی پڑے گا. وہ اس قدر اطمینان سے بولی کہ عیسیٰ کے بولنے کو کچھ رہ ہی نہیں گیا. شکر ہے کسی نے تو عقل کی بات کی. چلے پھر. وہ دانت پیس کے بجائے شائستگی سے بولا تو ثانیہ سے ہنسی چھپانا مشکل ہونے لگا. بہت بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. ثانیہ نے پچھلا دروازہ کھولنا چاہا تو وجہ سے وہ ڈرائیور ڈرائیور نہیں ہو تمہارا. اور شاہناز کا فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی. ٹیرس پر بیٹھی سلینا کو عیسیٰ نے تو نہیں مگر ثانیہ نے بہت اچھے سے دیکھا, اور اب بھی سے عیسیٰ کا مطلب کا حشر سوچ کے مزہ آ رہا تھا. وہ اسے ساتھ لیے بہت مشہور اور مہنگی بوتیک پر چلا آیا تو ثانیہ پہلی بار نروس ہوئی. اس نے دل میں پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ دادو کو فورس کرنے پر شاپنگ تو کر لے گی مگر اپنے پلے سے, اور یہاں میری ساری جمعہ پونجی میں تو یہاں سے ایک سوٹ ہی آئے گا. وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی. اس کے قدم سست پڑنے لگے. عیسیٰ اسے سوٹ پسند کرنے کا کہہ کر خود بوتیک کے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے گفتگو میں مصروف ہو گیا. صاف لگ رہا تھا پہلے بھی یہاں آتا رہا ہے. گہری سانس بھرتے وہ سوٹوں کی بجائے ان پر لگی قیمتوں کے ٹیگ دیکھتی رہی. یہاں کے تمہاری چوائس کچھ زیادہ ہی اعلیٰ ہو گئی ہے. کچھ پسند ہی نہیں آ رہا محترمہ کو. اس کے طنزیہ لب و لہجے نے ثانیہ کو چونکایا. وہ اس کی طرف پلٹی اور شرمندہ ہوئے بغیر آسان سے بولی, یہاں ایسا کوئی لباس نہیں جو میری خریداری کی پہنچ میں. میں اتنے مہنگے لباس نہیں پہنتی. چند لمحے سے دیکھنے کے بعد وہ نرم لہجے میں بولا, یہ کپڑے تمہیں دادو کی طرف سے لینے, پیمنٹ کی فکر تم مت کرو. دادو کی طرف سے بھی لوں گی تو اتنے مہنگے نہیں, مجھے اسراف پسند نہیں. وہ مضبوطی سے اپنی بات کہہ کر باہر کی طرف چل دی. دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا. عیسیٰ کے ذہن میں سلینا کی بلا مبارکہ ہزاروں کی شاپنگ گھومنے لگی. کل صرف اپنی برتھ ڈے کا سوٹ وہ 18,000 کا لے کے گئی تھی. اس میں خرابی دماغ والی کیا بات ہے. وہ شانے چکا کر اپنی فطری بے نیاری سے کہتی بوتیک سے نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی. آپ مجھے مین مارکیٹ لے جائیں, میں وہیں سے کوئی اچھا سا سوٹ دیکھ لوں گی. عیسیٰ کو غصہ ہے. میں کہ شوفر ہوں تمہارا. ثانیہ تن کی. تو پھر خوام کا مجھے لیے پھر رہے ہیں. گھر سدھارے, میں رکشہ کر لوں گی. اس کی خود سے عیسیٰ کو ایک آنکھ نہیں بھائی. اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتی عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً زبردستی سے واپس اسے بوتیک میں لے گیا. اس کا مطمئن نظر جان کر ثانیہ احتجاجاً چلائی مگر عیسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا. میں یہاں تمہاری ڈرامے بازی دیکھنے نہیں آیا. دادو نے مجھے جو کہا وہ کر رہا ہوں. خوشی سے تمہیں ساتھ نہیں لایا. وہ اچھا خاصا منہ پھٹتا. ثانیہ کے رنگ غصے و خجالت سے سرخ لال پڑ گئی. تو میں کون سا مری جا رہی تھی آپ کے پیچھے. میں مری جا بھی نہیں رہا محترمہ. فی الحال تو آپ اپنی شاپنگ کریں. وہ طنز کے تیر چلانے میں بھی اپنا ثانیہ نہیں لگتا تھا. تب ثانیہ نے ہمارے غصے کے ایک بہت خوبصورت مگر مہنگا 3 سوٹ پسند کر لیا. اچھا ذرا انہیں پتہ چلے شاپنگ کیسے ہوتی ہے. اپنی طرف سے بہت اچھا انتقام لے کے ٹھنڈی پڑ گئی مگر عیسیٰ نے جب بل کی ادائیگی کی تو یوں جیسے چند روپوں کی چیز خریدی ہو. تب اس کا دل اچاٹ ہونے لگا. واپسی پر بہت خاموش تھی, گمسم اور کھوئی بھی. عیسیٰ نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی. سلینا لان میں ٹہلتی مل گئی. مارے گے. عیسیٰ کی بڑبڑاہٹ اسے صاف سنائی دی تھی. وہ فرنٹ سیٹ پر ہی تو بیٹھی تھی. اطمینان سے نیچے اتری, بہت مسکرا کر عیسیٰ کا شکریہ ادا کر کے شاپنگ بیگ لے اندر چلی گئی. عیسیٰ اس کے طرز عمل پر متحیر سا تھا. ایک لفظ اس پر لوٹتے ہوئے بڑبڑایا تھا, یہ تو پوری بہت پھپا کٹنی ہے. سلینا تیر کی تیری سے اس کی طرف لپکی. وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے پلٹا مگر وہ یوں راستہ روکے ہوئے تھی کہ وہ دروازے سے لگ کے کھڑا ہو گیا. ہیلو. وہ کستر نے مسکرایا. کہیں رانگ نمبر تو نہیں ملا رہے. وہ دانت پیس کر بولی. دماغ خراب ہے تمہارا. وہ تو ہی دادو کی ضد تھی کہ ان کی ملازمہ کو بھی ایک نیا سوٹ دلوا دیں تاکہ کل رات کے فنکشن میں لوگ باتیں نہ بنائیں. وہ اسے بہلاتے ہوئے بولا تو بے یقینی سے چیخی. عیسیٰ مکرم علی, تم اسے شاپنگ کرا کے لائے ہو. وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے اسے آہستہ بولنے کا اشارہ دینے لگا. اتنی بھی کیا مجبوری آن پڑی تھی. ایک سے ایک جوڑے پڑے میرے بھی اور عائشہ کے بھی. ویسے بھی تو میں نے کام والیوں کو دینے تھے, 2-4 اسے بھی دے رہی تھی. وہ تیوریاں چڑھائے نفقود سے کہہ رہی تھی. عیسیٰ کو ثانیہ کے انداز یاد آئے تو بے اختیار بولا, وہ بہت خوددار لڑکی ہے. سلینا کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی, پھر غصہ. بہت جاننے لگے اسے. او سلینا سویٹی, کیا اسے سر پر سوار کر کے بیٹھ گئی. چلو ٹیرس پہ بیٹھ کے اچھی سی چائے کا مزہ لیتے ہیں. اس کے مسلسل بگڑتے موڈ کو دیکھ کر عیسیٰ نے فوراً اپنے انداز بدلے. وہ فوراً اس کے ساتھ آنے لگی. خبردار جو تم نے کبھی میرے علاوہ کسی کا سوچا بھی, جان ایک کر دوں گی میں تمہاری بھی اور اپنی بھی. وہ جانے کو پلٹی تو وہ بھی گہری سانس بھرتا اس کی تقلید میں آگے بڑھا. لو اتنے تیار سین چل رہے ہیں. سینوں پتہ ہی نہیں لگیا. ثانیہ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا وہ سلینا کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کرے مگر مجبوری کہ اس کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ اسے ہر وقت مسز ربانی کے ساتھ رہنا تھا. اٹھ جاؤ لڑکی, اب تیار ہو جاؤ. تیار ہونا شروع کر دو. عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے آتے دادو نے اسے آرڈر کیا.
باہر لان میں زندگی پوری رنگینیوں کے ساتھ موجود تھی. اونچے کہکے اور میوزک مہمان آنے شروع ہو چکے تھے. یہ رات کے تک جاری رہنے والا فنکشن تھا اور ابھی تو محض 8 ہی بجے تھے. جب آپ تیار ہوں گی تب میں بھی، اس نے منا کر کہا. بالکل نہیں، اس وقت صرف میں تیار ہوں گی اور تم میری مدد کرو گی. ویسے ڈپٹ کر بولی جیسے پتہ نہیں کیا تیاری کر رہی ہوں. ثانیہ کو ہنسی آئی تو ویسے گھودتے ہوئے پلٹ گئی. تب ثانیہ کو ان کی بات ماننا ہی پڑی. آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ یہ وائٹ چھڑی کیوں استعمال کرتی ہیں؟ ثانیہ نے عادتاً 2 سوال اکٹھے جوڑ دیے تو انہوں نے طنز کیا. واہ، ادھر سوال کی اجازت مانگی اور ساتھ ہی ٹاک سے سوال بھی داغ دیا. سوری. ثانیہ نے مسکراہٹ دبائی. مجھے پتہ ہے کہ سفید جڑی نابینا لوگ استعمال کرتے ہیں، مگر میں نے کون سا باہر جانا ہوتا ہے. کبھی گھٹنوں کا درد زیادہ ہو تو گھر میں استعمال کر لیتی. دراصل سیاہ اور براؤن رنگ مجھے پسند نہیں. ہلو، مجھے پتہ لگا کہ جڑی چٹی چھڑی ہے اور انہیں استعمال کرتے ہیں، نابینا لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ تفصیلاً جواب دیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھنے لگی. جوڑوں کی شدید تکلیف کے باعث وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے پر مجبور تھی. ثانیہ واش روم میں گھس گئی. سچی بات تو یہ تھی کہ فنکشن میں جانے سے پہلے سے وہ سوٹ پہننے کا غم کھایا جاتا تھا. اگر وہ اپنے کسی سوٹ میں فنکشن اٹینڈ کر لیتی تو اس کے انداز میں بہت اعتماد اور لاپرواہی ہوتی، مگر اب وہ پراگندہ سوچوں کی زد میں تھی. میری خودداری کو یہ دن بھی دیکھنا تھا. اگر اتنی اچھی تنخواہ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی شخص کا منہ نہ لگاتی. وہ اپنی انا کو سلاتے ہوئے خود کو تسلی دے رہی تھی کہ دادو دو ماہ کے اس قلیل عرصے میں اس کی تنخواہ 2000 کا یکشم اضافہ کر چکی تھی. یہ محض تمہاری مخلصی اور ایمانداری کو دیکھ کر، ورنہ تو سال بھر سے پہلے اب سوچنا بھی مت کہ میں تمہاری تنخواہ میں کوئی اضافہ کروں گی. انہوں نے ساتھ ہی کہا. مگر اتنے میں خوش تھی. سچ چھپانے کے ٹھکانے کے ساتھ 7000 روپے برے نہیں تھے. وہ منہ دھو کر کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تو دادو نماز کی ادائیگی کے بعد اب تسبیح پڑھ رہی تھی. وہ جھجک سی گئی. جبکہ اسے دیکھتے ان کی نگاہوں میں بے ساختہ ستائش امڑ آئی. ہلکی سی میرون کڑھائی سے مزین سی گرین رنگ کا لباس ثانیہ کی شخصیت پر یوں اٹھا کہ اس سادگی میں بھی چار چاند لگا گیا. ماشاء اللہ، یہ رنگ تو خوب سجا تم پر. وہ کہہ بھی گئی. شکریہ. وہ چھینپ سی گئی. ادھر آؤ، کچھ پڑھ کر پھونک دوں. اتنی بادب باہیا تو وہاں کوئی صورت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا تو خجل سی ان کے پاس چلی آئی. انہوں نے کوئی قرآنی ورد کر کے اس پر پھونکا. ثانیہ کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی. اس وقت وہ اسے بالکل اپنی ماں جیسی لگی. کیا ہوا؟ وہ اسے منجمن سے گود میں ہاتھ دھرے بیٹھا دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی تو وہ چونکی. جی کچھ نہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں نا، آپ کے کپڑے اندر رکھتی ہیں میں نے. ثانیہ نے سنبھلتے ہوئے ان سے کہا اور ساتھ ہی اندرونی چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو وہ ڈریسنگ روم کے طور پہ استعمال کرتی تھی. وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. ان کے کپڑے بدل کر نکلنے تک وہ اپنے بالوں کی چوٹی بنا چکی تھی. میک اپ تو یوں بھی نہیں کرتی تھی اور زیور کے نام پر اس کے کانوں میں چھوٹی سی بالیاں تھیں جس میں میرون اور ایک سبز موتی جڑا تھا اور بس. ثانیہ نے ان کا ہاتھ تھام کر اسٹول پر بٹھا اور برش لے کر نرمی سے ان کے بال سلجھانے لگی. وہاں جا کے بس میرے پاس بیٹھی رہنا، کسی سے ذرا فری ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اپنی طرف سے بہت کڑے انداز میں سے سمجھا رہی تھی. ثانیہ کو ہنسی آ گئی. لڑکی، میں نے کون سا لطیفہ سنایا تمہیں؟ انہوں نے آئینے میں اس کے عکس کو گھورا تو ثانیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے وضاحت کی. میری وہاں کس سے اتنی گہری دوستی کہ میں جا کے باتیں بگاڑنا شروع کروں گی؟ پھر قدرے ناراضگی سے بولی. اور میرا نام ثانیہ ہے، لڑکی نہیں. اب لڑکا کہنے سے تو رہی، لڑکی ہو تو لڑکی کہوں گی نا. وہ چڑ گئی. ثانیہ، دادو جان، ثانیہ. وہ زور دے کر بولی تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر کوئی مکھی اڑائی. ہوگا. ثانیہ جل کر رہ گئی. خود وہ اس کے میڈم کہہ کر مخاطب کرنے پر سخت ناراض ہوئی تھی اور اب وہ بھی انہیں دادو جان کہہ کر مخاطب کرنے پر مجبور تھی. خود تیار ہونے کے بعد اب وہ ناقدرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. لگتا تم صرف سوٹ ہی اٹھا کر لے آئی ہو، نہ میچنگ جوتا نہ جولری. یہ بھی صرف آپ کے مجبور کرنے پر، آپ کی خوشی کے لیے، ورنہ میں جیسی ہوں ویسا ہی دکھائی دینا پسند کرتی ہوں. یہ ملمہ سازی تو مجھے آپ کے شان ملازمہ دکھائی دینے کے لیے کرنا پڑی گئی. وہ بےحد سنجیدگی سے دل کی بات کہہ کے وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی. مکس گیدرنگ میں شرکت کا اس کا پہلا اتفاق تھا. ماحول کی بے باکی کا اسے پہلی نظر میں اندازہ ہو گیا. مردوں کی چمکتی نگاہیں بے باک کہہ کے وہاں موجود ہر دوسری لڑکی یا عورت کا لباس. ماں سوائے دادو اور ثانیہ کی کسی عورت نے آج تینوں والی قمیض نہیں پہنی تھی. آدھی پوری تو بات کی بات تھی. دیکھو ذرا، اتنی عمر ہوگی مگر منہ اور فیشن نہ کیا. کمبخت جیسے باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں شرکت کے لیے آئی ہیں. بےزتی جی نہیں ہوگی؟ دادو کے جلے سڑے تبصرے نے ثانیہ کو اس قدر ہنسایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عائزہ بلا تکلف اپنی یونیورسٹی فیلوز کے گروپ میں کھڑی اونچے اونچے کہکے لگا رہی تھی اور سلینا مسز جوبانی نے افسردہ نگاہوں سے دیکھا. ان کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا خوبرو پودا ان دنوں سلینا کا مرکز نکاح بنا ہوا تھا. ابھی بے حد ماڈرن اور مغرور سی سلینا بڑے استحقاق کے ساتھ اس کے بازو کو دبوچے اس کے ساتھ لگی اپنے باقی دوستوں سے اس کے جانے کون سا اچھوتا تعارف کروا رہی تھی کہ ہاؤ ہو کی آوازیں ادھر تک سنائی دے رہی تھی. سلینا کوئی بے باکی سیسا کے قریب آنا تو دادو کا ناگوار گزر رہا تھا، مگر عیسیٰ کا بھی اسے چھوٹ دینا انہیں کھل رہا تھا. اور یہ بات ثانیہ کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی. اب زمانہ بہت بدل گیا دادو جان، اور آپ کے پوتے صاحب تو پھر امریکہ پلٹ ہے. وہ ان کا دھیان بٹانے کو مذاقاً بولی تو انہوں نے تکھی نظروں سے دیکھا. اور پوتیاں بلکہ پاکستانی لڑکیاں اور لڑکے. ثانیہ نے گہری سانس بھری. یہ بھی امریکہ کا قصور ہے دادو جان. امریکہ سے امداد لے کر اب لوگوں پر ڈالر اور امریکہ کی ملمہ سازی ہو رہی ہے. یہ اچھا طریقہ خود کو بچانے کا، سارا ملبہ امریکہ پر ڈال دو. لڑکی جائز اور حق حلال کی کمائی یہ سب نہیں سکھاتی کہ لونڈے لپاڑوں کے بازو میں بازو ڈال کر ببانگے دہل پھرو، وہ بھی سرعام.
وہ تلخی سے بولی تو ثانیہ نے آرام سے جواب دیا، سرعام اس لیے یہ سب ہو رہا ہے، یہی سب کچھ پہلے چھپ کر کرنے پر سب سے جوتیاں پڑنے کا خدشہ ہوتا تھا، اب تو سب کے سامنے جب تک اتنی بے باکی نہ دکھاؤ تو ماڈرنزم پر حرف آ جاتا ہے۔ بندہ دولت مند نہیں کہلاتا۔ ثانیہ کی باتوں نے ان کے غصے کو اور بھڑکایا اور انہوں نے اسی وقت عیسیٰ کو بلوا بھیجا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس ویٹر فوراً جا کر ان کا پیغام عیسیٰ کے کان میں انڈیلا ہے۔ وہ اسی وقت سب سے معذرت کرتا ویٹر کی میت میں ان کی جانب آئی۔ اتنی دور سے بھی ثانیہ نے سیلینا کا کوفت سے سر جھٹکنا دیکھا تھا۔ آپ کب آئیں؟ خجالت سے کان کھجاتا پوچھنے لگا۔ تبھی جب تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ انہوں نے خفگی کا مظاہرہ طنز کی صورت میں کیا۔ تو اتنے کارنر میں آ کر کیوں بیٹھ گئی؟ وہ بھی ناراض ہوا تھا۔ درمیان میں یہ انگلش مووی جو چل رہی ہے۔ وہ جل کر بولی، نہ میں کہتی ہوں یہ عائزہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، کیسے مسٹنڈوں میں گھسی کھڑی ہے اور تم خود کیسے سیلینا کو بغل میں لے گھوم رہے ہو؟ ان کی باتیں سن کر ثانیہ کھجل سی ہوئی مگر وہ ہنسنے لگا۔ وہ مسٹنڈے عائزہ کے کلاس فیلوز ہیں، اس کے دوست۔ لعنت ایسی روشن خیالی پر، توبہ استغفار۔ وہ مزید بھڑکی، دنیا میں کیا لڑکیاں ختم ہو گئی اس کی باری دوستی کے لیے، یاری دوستی کے لیے، اس کی باری دوستی کے لیے، یا ان کو لڑکے نہیں ملے؟ وہ پیچھے آ کے ان کے شانے دبانے لگا۔ ریلیکس دادو، آپ یہاں انجوائے کرنے آئی ہیں یا اپنا بی پی بڑھانے؟ ارے ہٹو تم بھی۔ وہ ناگواری سے اس کے ہاتھ چھٹکنے لگی۔ میں تو کبھی بے حیائی کا حصہ نہ بنوں مگر مجبور ہو جاتی ہوں، سوچتی ہوں کہ ان میں شامل ہو کر اپنے بچوں کے طور پر طریقے تو دیکھوں تاکہ انہیں سمجھا سکوں۔ بات کروں گی میں موسم سے، ابھی تو میرے پاس بھی نہیں پھٹک رہا، اور بہو رانی کے تو مزاج ہی سب سے جدا ہے۔ کپڑوں کا فیشن دیکھو، ماں بیٹیوں میں تفریق کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہ تو اب کلچر بن چکا ہے ہماری کلاس کا دادو۔ وہ امریکہ پلٹ، اس کے لیے تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آرام سے بولا، شاباش پیدائشی مسلمانوں، تم لوگ پاکستان پاک جگہ پر پیدا ہوئے، ایک خدا کو ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے باوجود یہ سب تمہارا کلچر کب سے بن گیا؟ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ثانیہ کو عیسیٰ کی درگت بننے دیکھ کر مزہ آیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگا اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا کان کھجاتے ہوئے بولا، سوری دادو، ایسے منہ سے نکل گیا، اس لیے تو کہتی کہ منہ سنبھال کے اور دماغ بھی سنبھال کے چلاؤ۔ وہ تنک کر بولی، وہ جو ابھی تک محض اندر ہی اندر اس کی درگت پر محسوس ہوئی تھی، اس کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہنستی۔ چھن چھن چھن، کانچ کی چوڑیاں جیسے آپس میں ٹکرا گئیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنے مغربی ماحول میں بڑا سا مشرقی سا انداز و سراپا تھا اس پر اس کا چیلنج کرتا پورا اعتماد رویہ کام والی تو وہ لگتی نہ تھی۔ 2 سیکنڈ 4 5 عیسیٰ کی نگاہ کے جمودنے سے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اس کی باخبری بھانپ لینے پر فوراً زاویہ نگاہ بدل کر دادو سے تیکھے لہجے میں مخاطب ہوا، آپ بھی نہ دادو، آس پاس دیکھ کے نہیں ڈانٹتی؟ ہاں اب تخلیہ کراؤں تمہارے لیے؟ وہ بیزار ہو رہی تھی۔ ثانیہ کو ان کے الفاظ پر پھر ہنسی ہے مگر وہ دبا کی، اور اس کوشش میں اس کی سرخ پڑتی رنگت عیسیٰ سے مخفی نہ دی۔ اب میں جاؤں؟ سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ملتجانہ انداز میں اجازت طلب کرنے لگا۔ ہاں ہاں جاؤ، جماعت تو جیسے تم نے ہی پڑھانا ہے، سب بیچارے باوضو کھڑے ہیں۔ ماں وہ پھر سے تب گئی۔ اوفو، وہ بیچارگی سے دیکھتے ہوئے بولا، عیسیٰ جی تو ویسے ٹکا کیوں ہو گئی؟ آپ تو جیسے طنز میں CSS کر رہی ہیں دادو۔ وہ پھر کرسی گھسیٹتے وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ شاباش میرا بچہ، جیتا رہے۔ وہ فوراً ہی خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی اس بدرنگی دنیا کا حصہ بننے کی؟ جب کنارے سے سب دکھائی دے رہا ہو تو پھر بیچ میں جانے کی ضد کیوں کرنی؟ رشتے بھی تو نبھانے پڑتے ہیں دادو۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ ہاں تو نبھاؤ مگر اپنی بلندی پر، اپنی سطح پہ رہ کے۔ دوسروں کے مقام تک آ کے رشتے نبھانا مشکل بھی ہوتا ہے اور ناقابل قبول بھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، پھر ایک دم ہی ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اب ثانیہ کو دیکھ لو، یہ بھی تو عائزہ سیلینا کی عمر کی ہے، مگر کتنی روشن پیشانی والی بادب بچی ہے، کوئی فضول فیشنی اور نہ ہی انٹ شنٹ دوستیاں۔ سب سے پہلی شے جو انسان کے باطن کا پتہ دیتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا لباس، باقی سب تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا تفصیلی نظروں سے ثانیہ کا جائزہ لیا جو دادو کی اس دیکھ لو والی پیشکش پر خواہاں کا شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہر جگہ کا اپنا ماحول اور اس کے مطابق رہن سہن ہوتا ہے دادو جان، میں تو ہمیشہ سے ایسے کپڑے پہنتی آئی ہوں۔ اس نے بات بدلنے کو کہا، ایسے مطلب مشہور بوتیک کہ اتنے مہنگے؟ بھنوچ کا کر استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ کا دماغ گھوم گیا، کیا جتانا چاہ رہا تھا وہ، کس کے دلائے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے؟ نہ ہوئی کوئی ایسی چیز کہ ابھی اس کے منہ پر دے مارتی۔ دادو شاعر اس کا منہ بھانپ کی فوراً تادیبی انداز میں بولی، اس کا مطلب ہے پوری آستینوں والے اور دوپٹے کے ساتھ؟ اچھا میں سمجھا شاید۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پتہ نہیں کون سے بدلے لے رہا تھا۔ ثانیہ کے دل چاہے سے 1 سیکنڈ میں وہاں سے غائب کر دے۔ اس نے دل میں اس کا ادھار چکانے کا مصمم ارادہ ایک بار پھر دہرایا، بلکہ منہ پر مارنے کا۔ جائیں نا، آپ بھی جا کے رونق میلہ دیکھیں۔ وہ جان بوجھ کر بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ ابھی دیکھا ہے نا یہاں رونق میلہ جو دادو نے لگایا تھا؟ وہ تڑاک سے اس انداز میں بولی کہ عیسیٰ کہہ کر لگا بیٹھا، ساتھ ہی دادو کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دادو نے واقعی خوب رونق میلہ لایا۔ وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر باقاعدہ چہرہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ کم آن عیسیٰ، تم تو یہیں چپک کے بیٹھ گئے بڈھوں کی طرح۔ سیلینا کو اپنے آگے کوئی کمی دکھائی دیتا تھا، اب بھی دادو جان کے مرتبے کو نظر انداز کرتے ہوئے ناگواری سے بولی، پھر ساتھ ہی فریضہ نبھایا، سلام دادو۔ والسلام۔ انہوں نے بھی اس کے بے تحاشا گہرے گلے اور گورے چکنے بازوں کی بھرنگی پر دل ہی دل میں لاہور پڑتے ہوئے ویسا ہی جواب دیا۔ ثانیہ کو تو اسے دیکھ کر ہی شرم آ رہی تھی۔ یہ سوٹ لے کے آئی ہو 18,000 میں، کہیں بھی
मुआ का पूरा कपड़ा नहीं लगा। वो रह न सकी थी। सुडोल पिंडलियाँ कैपरी में से अपनी बाहर दिखा रही थी। खौफ खुदाई से इनका दिल बेचैन उठा। ये फैशन है दादो, सेलिना उठलाई। ये फैशन है दोज़ख का, वो तड़क कर बोली तो सेलिना की रंगत सुर्ख पड़ने लगी। ईसा तुम चल रहे हो, यहीं बैठ के बात सुनने का इरादा है? इसने तनक कर हाक माना अंदाज में पूछा तो बेचारगी से दादो को देखने लगा। मुझे क्या देख रहे हो? दिल चाह रहा तो 100 बार जाओ, अगर चाहो तो अपने नाम ही की लाज रख लो, ईसा। वो बेहद संजीदगी से बोली। सानिया को सितम ज़रीफ़ी पर हंसी आई। क्या पैगम्बराना नाम था और लच्छन? ईसा, वहाँ सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो इनकी बात के गहरेपन में चक फेरियाँ खा रहा था, अगले सेकंड में सेलिना का हाथ थामे खींचते हुए साथ ले गई। दादो तासुफ़ और दुख से इन्हें देख रही थी। खुदा खैर करे, जो फैसला कभी मौज़म ने किया था और अपनी नस्ल ख़राब कर ली, अब वैसे ही फैसला ईसा ना करे। जैसी माँ ज़ात ख्याल वैसी बेटियाँ, वो थके हुए लहजे में बोली तो सानिया ने नरमी से इनका हाथ अपने हाथ से दबाया। वो बच्चे तो नहीं है दादो जान, अपना बुरा भला जानते हैं। नादानी में गलत फैसला तो कर ही सकता है, इरादा तो इसका लग ही रहा, वो इसके बहरावे में ना आए। इनको भी तो सेलिना की आज़ाद रविश दिखाई दे रही है दादो। अगर इन्हें ज़िंदगी में ऐसा हम सफ़र कबूल है तो फिर ये तो इनकी अपनी चॉइस है। इसे नादानी नहीं मर्जी कहते हैं। वो साफ कोई से बोली। ये क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो तुम दादो को? अपनी पुश्त से उभरने वाली ईसा की आवाज़ ने से उछलने पर मजबूर कर दिया। मैं भी कहूँ दादो, मेरी तरफ से कभी इतनी बदगुमानी हुई, किसके अल्फाज दादो असर करें? वो सीट संभालते हुए तंजिया बोले। बदगुमान? साने ने भी तमस्कराना अंदाज अपना। अभी तो मैं आपकी हमायत में बोल रही थी, वरना जो कुछ दादो जान आपको सुनाना चाह रही थी वो आप सुन ना पाते। ये सही कह रही है, दादो ने आराम से कहा तो बेयकीन निगाहों से इन्हें देखने लगा। मुझे अफसोस हो रहा है देख कर कि ये आज़ादी तुम्हें पसंद है, इन्होंने तासुब से कहा तो वो जीरा करने लगा। मैं तो सब देख के आदी हो चुका हूँ, चाहे अमेरिका में से। यहाँ तो माहौल ही ऐसा है, मैं जिससे भी बात करूँगा आप बेहयाई का लेबल लगा देंगी। सेलिना तो फिर मेरी कज़न है। मेरा तो दिल मकतर हो रहा है ईसा, हर तरफ बेहयाई बेहयाई। औरत तो नामहरम की निगाह, दानिस्ता निगाह पड़ने से मैली हो जाती है। यहाँ तो बाहों में बाहें डाले फिर रही हैं सब। ओफ, वो दादो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इसने इन्हें बहलाना चाहा। चुप, इन्होंने आंखें दिखाई, फिर जले कुटे अंदाज में बोली। जैसे मैं कुछ जानती नहीं। अल्लाह मारिया, इतने इतने से कपड़े पहन के जैसे अपने बाप भाई के बाजू में बाजू डाल के घूम रही है। इनकी बात सुनकर ईसा ने ज़ोरदार कहका लगाया, जबकि इनके खुले डुल्ले मौके पर साने का वहाँ से गायब हो जाने का दिल चाह रहा था, मगर मजबूरी थी, वहीं बैठे रहने पर मजबूर थी। इसके बाद केक कटने तक ईसा साहब वहीं ना सिर्फ पराजमान रहे, बल्कि अपनी दादी हजूर के साथ मिलकर सब पर ऐसे ऐसे कमेंट्स देते रहे कि सानिया की रंगत सुर्ख पड़ जाती। केक का काटते वक्त ईसा का फिर से बुलावा आ गया। जाओ, बेचारी से छुरी अकेले ना उठाई जाएगी आज। दादो ने तंज किया तो वो हंसते हुए चला गया। अल्लाह शुक्र, सानिया ने बेसाख्ता बावाज़ बुलंद कहा तो दारुन तो हय्यर से घुरा। सॉरी, लेकिन मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि गैर मर्दों के साथ कौम का यूँ बैठना अच्छा नहीं समझा जाता। इसने साहब गोई से वजाहत की तो उन्होंने आप भरी। वो शरीफों का माहौल है मेरी बच्ची, इस जगह तो ऐसे लोगों को दक्कियानूसी समझा जाता है। मगर अपने बेटे की परवरिश तो आपने की है, फिर वो इस माहौल के आदि क्यों करोगे? सानिया ने झिझकते हुए पूछा। फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। परवरिश तो मैंने बहुत अच्छी की थी, मगर बाज़ बीवियाँ होती हैं ना शेज़ोर, अपनी मनवा के रहने वाली औलाद, जिनके कदमों को ससुराल में और मजबूत करती है। जिसकी बीवी भी ऐसी है, जन्नत की राह पर चला नहीं पाई शोहर को हक खा। खाना लग गया, आपको भूख लगी होगी, ले आऊँ? इनको आजुर्दा होते देखकर सानिया तेरी से बात बदल गई। मगर इन्हें भूख तो कतई नहीं लग रही थी, मगर महज इसका साथ देने के लिए इस बात में सर लाए तो उठ के टेबल की तरफ बढ़ी। दादो के लिए खाना सर्व करके वो अपनी प्लेट में चावल निकाली थी, जब इसके पीछे कोई खनकारा। एक्सक्यूज़ मी। उमरताना आवाज़ पे बेसख्ता पलटी। मॉडर्न हुलिया वाला जवान लड़का इसी की तरफ मतवजह था। सानिया को ख्याल है पूरे फंक्शन में वाइजा के साथ घूमता और ख़ुद को इसका आशिक नंबर 1 जाहिर करता है। इसे मुस्कुराते हुए मुसलसल अपनी तरफ मतवजह पाकर सानिया के तासुरात में नागवारी दर आई। इसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी टेबल की जानिब बढ़ने लगी कि गैर मुतवक्का तौर पर वो इसके रास्ते में हाइल हो गया। सानिया बदिक्कत तमाम संभली और बेयकीनी से देखा। क्या मसला आपका? इसे शदीद गुस्से ने एक लफ्ज़ अपनी लपेट में लिया और बेहद नागवारी से पूछा। आप? वो इसी मुस्कुराहट के साथ पूरे एतमाद अंदाज में बोला। लहजा फिर को तो सानिया बात भूल गई, फिर खुद को संभाल कर दश्ती से बोली। आप मुसलसल 2 घंटे से जिस मसले में उलझे हुए ना, इसी को सुलझाएं। मैं ना तो इन फजूलियात में पढ़ने वाली लड़की और ना इस आपकी टाइप की। नाउ एक्सक्यूज़ मी। इसका इशारा आयज़ा की तरफ था। आप शायद मुझे जानती नहीं, मेरे डैडी इस मुल्क के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट है और मैं इनका इकलौता वारिस। वह नूज़ इसके रास्ते में था, फ़ाखर से अपना तारुफ करवाया। वो तमस्कराना मुस्कुराई। अच्छा, कितने हज उम्रे किए आपके डैडी ने? और आप दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं? इस कदर गैर मुतल्लिका सवाल पर वो गड़बड़ा। क्या मतलब? मतलब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मिस्टर, अब आप मेरे रास्ते से हट जाएँ। वो संजीदगी से बोली। और अगर ना हटूँ तो? वो इसी कदर गैर संजीदा था। तो फिर आप बहुत घटियापन का सबूत देंगे। सानिया ने इत्मीनान से कहा तो इसने अपनी तरफ से जैसे धमाका किया। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, सब लड़कियों से अलग, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मगर सानिया के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो निगाह घुमा के इन दोनों की तरफ मतवज्जा आयज़ा को पूरे ग्रुप को देख चुकी थी। मगर आप मुझे कतई अच्छे नहीं लगे। दूसरे ये कि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। वो आराम से बोली। इसके कदरे साइड से होकर निकला। इस सड़क छाप पर मीरज़ादा ने इसका मूड सख्त ख़राब कर दिया। वो सभी से आयज़ा की शरारत लग रही थी। वो दादो के लिए स्वीट लिस्ट लेने के इसने चमचे पर हाथ रखा और किसी ने इसके हाथ पर हाथ। मुझसे कहे ना, खादिम किस लिए?
مسکراتا ہوا لہجہ ثانیہ کی رنگت زرد پڑ گئی. وہی امیرزادہ مگر اس قدر بڑھ جائے گا اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. اس کے ہاتھ پر مضبوط مردانہ ہاتھ کی گرفت اور پڑی. یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ ہاتھ پیچھے کرو. آواز میں آ کر وہ بولی نہیں گر رہی تھی مگر ادھر وہی شکاری مسکراہٹ. الو کے پٹھے. ہاتھ سے پلیٹ رکھتے ہوئے ثانیہ نے جتنے زور سے ہو سکا ہاتھ گھما کے اس کے منہ پر دے مارا. کئی آنکھوں نے انوکھا منظر دیکھا. کئی کہہ کے تھم گئے. تھپڑ کھانے والے کی زندگی کا بھی شاید یہ پہلا اتفاق تھا. تبھی وہ سکتے میں آ گئے. کیا ہوا؟ کیوں؟ سوالات بڑھتا شور اور لوگوں کا گھیراؤ. ثانیہ تیزی سے دادو کی طرف بڑھ گئی. اتنی ہمت دکھا لینے کے بعد اس کا دل جیسے ہاتھوں پیروں میں دھڑکنے لگا تھا. اپنی سیٹ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے یوں ہانپنے لگی جیسے میلوں چل کے آئی ہو. اے لڑکی تمہیں کیا ہوا؟ کھانا ختم ہو گیا کیا؟ دادو جان اس کی حالت دیکھ کر چونکی. نہیں، وہ وہاں کوئی بدتمیز سا شخص کھڑا تھا. ثانیہ کو لگ رہا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں وہاں کی صورتحال کافی کشیدہ ہونے والی. میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھے مگر دل گھبرا رہا تھا. کھانا تو ٹھیک سے کھا لو، اس لیے طبیعت خراب ہو رہی ہے. نہیں بس کھا لیا، اب چلیں. وہ متلجی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی اور وہ کون سا پہلے ہی بڑے دل سے بیٹھی تھی. فوراً ہی واپسی کو تیار ہوگی مگر اسی وقت عائزہ اپنے ساتھ رابعہ بیگم کو لیے پھونک کرتی ان کے سر پر موجود تھی. گھٹیا لڑکی، کیا حرکت کی تم نے ہمارے مہمان کے ساتھ؟ رابعہ بیگم اور ان کی زبان سے ثانیہ کو پہلی بار واسطہ پڑا تھا. لہجہ پر کو چکر آ گئی. ہیں بہو رانی، یہ کس سے مخاطب ہو تم؟ دادو جان نے حیرت بھری ناگواری سے پوچھا تو وہ دانت پیستے ہوئے حقارت سے ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. اس خبیث سے نہیں پوچھا آپ نے جسے اپنی چاکری پہ رکھا ہوا ہے؟ بہو. وہ بھی جلال میں آئی تو گرج اٹھی. مگر ادھر بھی میاں کی ڈانٹی رابعہ بیگم تھی کسی کو خاطر میں لانے والی. عائزہ بھی نفرت بھری نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی. وہ شاید آنسو بھی بہا کر آئی تھی. اس کا ہونے والا منگیتر اپنی بےزتی کروا کے شاید ہر رشتہ ختم کر کے جا چکا تھا. فاروق پارسی کروڑ پتی شخص کا اکلوتا بیٹا جسے اس محفل میں ایک ملازمہ سے تھپڑ کھاتے کئی آنکھوں نے دیکھا تھا. پھر ڈوبو کا مار جاوے. کرتوتانی والا تو کھا کے کیا لان تھی. اماں جی فوراً سے پہلے سے نوکری سے فارغ کریں. ہمیں ایسے گھٹیا لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ چٹکی بچاتے ہوئے تنفر سے بولی تو انہوں نے خود کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے تحمل سے پوچھا. اگر تم مجھے بتانا پسند کرو کہ اصل بات کیا ہے تو شاید میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں. یہ انہوں نے نفرت و حقارت سے خاموش بیٹھی ثانیہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر اسی لہجے میں بولی. اس نے ہمارے ایک معزز مہمان پر ہاتھ اٹھایا. دارو جان نے سوالیہ نظروں سے ثانیہ کو دیکھا جو خاموش تو بیٹھی تھی مگر ڈری سہمی نہیں. آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا دارو جان اور فضول بکواس بھی کر رہا تھا. دارو جان نے فاتحانہ نظروں سے رابعہ بیگم کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں دیکھا اس نے اپنے کرتوتوں کے پیچھے مار کھائی. مگر اسی وقت عائزہ تل ملا کر دانت پیستی ہوئی جیسے گررائی. ہاتھ پکڑا تھا، عزت پہ تو ہاتھ نہیں ڈال دیا تھا کہ عائزہ. پوتی کی بات نے مسز ربانی کو جیسے منو برف تلے دبا دیا. وہ صدمے کی گرفت میں آئی. چند ثانیوں تک گمسم سی سے دیکھے گئے. خود ثانیہ جیسے اس کی بات سن کر بھڑکی تو اٹھی تھی. ہمارے ہاں تو اسی کو عزت پر آنچ آنا کہتے. تمہارے ہاں اس کا پیمانہ شاید بہت آگے تک کا ہے. اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا. دیکھ رہی ہے ممی کس کی شے پا کر یہ اتنا بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے. عائزہ کے تو سر پر جا بوجھی. بس بس. دادو غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. چلو لڑکی مجھے میرے کمرے میں لے چلو. انہوں نے ثانیہ سے کہا. فوراً اٹھ کی. رابعہ بیگم ساتھ کو مزید کچھ نہیں کہہ سکی تو بیٹی کو لیے فوراً شوہر کی طرف بڑھی. اب تو وہی اس معاملہ سنبھال سکتے تھے. وہ فوراً سے پہلے ثانیہ کو بے عزت کر کے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی. چل تو کر کے دیکھ لو پھر. تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کر یہ سب؟ انہوں نے اپنے بستر پر ٹکتے پہلا سوال یہی کیا تو ثانیہ جذبہ ہونے لگی. اب میں پہلے آ کر آپ کو بتاتی پھر اسے جا کے تھپڑ مارتی. واپسی پر اب تو اپنا کارنامہ سنا سکتی تھی نا. میں رابعہ بیگم کی طبیعت تو ٹھیک طرح سے صاف کرتی. وہ جس طرح بولی اس پر ثانیہ کو ہنسی آگے اندر داخل ہوتا ہی سا ٹھٹکا. اس قدر شفاف اور بیریا ہنسی تھی کہ وہ خود بخود قدم کو روکتی تھی. بہت خوب وہاں تباہی مچا کے یہاں کہکے لگائے جا رہے ہیں. سنبھلتے ہوئے اونچی آواز میں کہتا اندر داخل ہوا تو ثانیہ خاموش ہو کر دادو جان کے سامنے بستر پر ہی ٹک گئی. آپ بتائیں کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نگاہ بھر کے اس کی بے داغ پیشانی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو بے اختیار بولی. میرا دل تو کہتا ہے کہ مجھے ایک اور تھپڑ مارنا چاہیے تھا. عیسائی سے دیکھ کر رہ گئے. کیسی جیت دار لڑکی تھی. میں ذرا چینج کر لوں. وہ عیسیٰ کے فرشتے کی طرح مسلسل سر پر کھڑے دیکھ کر بہانے سے اٹھ گئی تو گہری سانس بھرتا اسی کے انداز میں دادو جان کے سامنے بیٹھ گیا. ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں، شریف اور شفاف کردار والی. انہوں نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرائے. میں نے بھلا کچھ کہا؟ وہ تو گواہ تھا سارے منظر کا. خود بھی اسی ماحول کا حصہ ہونے کے باوجود ثانیہ کی جرأت نے اسے بہت متاثر کیا تھا. کہتے تو نہیں مگر آدھا پونا لباس پہننے والی کو باہوں میں باہیں ڈال کے گھومتے تو رہتے ہو. وہ ناراضگی سے بولی. مگر اب بس دادو جان آپ اب میرے ساتھ چلیں گی میرے نئے گھر جو کب سے آپ کا منتظر ہے. وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے. کب سے وہ ان کے پیچھے پڑا تھا اپنے گھر میں انہیں کے ساتھ رہے مگر وہ مانتی نہ تھی. اب بھی چڑ گئی. وہاں جا کے دیواروں سے سر ٹکراؤں گی یا پتھروں سے؟ اوفو آپ کی خادمہ خاص بھی تو ساتھ ہی ہوگی. اسی کی شکل دیکھتی رہیے گا. نہ. انہوں نے صاف انکار کیا. اور ایک شریف اور شفاف کردار والی لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا میرے لیے. جہاں رہوں گا تو میں اور بگڑ جاؤں گا. دادو جان. وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ چونکی کھوجتی نظروں سے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا. ثانیہ جن کی گفتگو ختم ہونے کے انتظار میں دروازے لگی کھڑی تھی اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا. یہ لقب تو ابھی دادو جان نے اسے دیا تھا. شریف اور شفاف کردار والی لڑکی. اس سے بھی تو پوچھ لو عیسیٰ مکرم. اس سے بھی اپنے لیے شریف اور شفاف کردار والا لڑکا چاہیے ہوگا. دادو جان نے نیم دراز ہوتے ہوئے حسب عادت طنز کیا مگر ان کا اطمینان ان کی مسکراہٹ سے ظاہر تھا. آپ اسے گھر واپس بھیج دیں مجھ پہ چیک رکھے دادو جان. آپ کو اس کے مقابل آ کے دکھاؤں گا. وہ دعوے سے بولا تو جہاں انہیں ہنسی میں ثانیہ نے بھی دل پر ہاتھ رکھا. خدا یہ کون سا موضوع دکھانے والا تھا.
اچھی طرح سوچ لو عیسیٰ، یہ لمحوں کے فیصلے نہیں ہوتے، انہوں نے اسے خبردار کیا۔ یہی تو لمحوں کے فیصلے ہوتے پیاری دادو، ہمارے گھر کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے بقول آپ کے جو شفاف اور شریف کردار کی حامل ہو۔ تو پھر یہ کیوں نہیں؟ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس ماحول کی پروردہ لڑکی کی بے باکی سے اکتائی مسز ربانی کے دل میں سکون سا بھر گیا۔ کوئی تو تھا جو یہاں سے فرار چاہتا تھا، مانا کہ اس کی زبان بہت کڑوی اور ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، مگر میں مینج کر لوں گا، لیکن میں بیوی ایسی چاہتا ہوں دادو جان جو صرف اب مجھے اپنا ہاتھ پکڑائے۔ وہ انہیں مناتے ہوئے لاڈ سے کہہ رہا تھا، یہ اس کی زندگی عیسیٰ، اور اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو ادھر سے کبھی بھی انکار نہیں ہوگا۔ وہ آرام سے بولی تو اندر کھڑی ثانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ تقدیر نے اس کے لیے کیا سوچ ڈالا تھا، اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ بات اسے اگلی صبح معلوم ہوگی۔ کی معلوم ہوگی؟ ثانوی دس دے معظم ربانی نے صاف لفظوں میں دارو جان سے کہہ دیا کہ وہ ثانیہ جیسی علم اندر لڑکی کو اس صوبے سے فوراً نوکری سے فارغ کرے، اور یہ کہ وہ ان کے ملازموں کے ڈھیر لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت اطمینان سے ساری بات سنتی رہی۔ اس دوران ثانیہ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ رابعہ بیگم کو اطمینان ہوا کہ وہ رخصتی کی تیاری میں تھی۔ معظم ربانی کو کافی دیر کے بعد احساس ہوا کہ ماں ایک لفظ بھی نہیں بولی، وہی بولتے جا رہے تھے۔ وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ بس ختم ہوگی تمہاری تقریر؟ وہ کھنکھاری۔ بیوی کی کاٹدار نگاہوں کے احساس سے پہلو بدل کر رہ گئے۔ بات یہ ہے معظم بیٹا کہ یہ گھر اس لڑکی کے لیے میرے بھی رہنے کے لائق نہیں رہا، مجھے بھی اس کے ساتھ ہی جانے دو۔ ماں جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ پھونچ کر رہ گئے، کیونکہ اگر بھری محفل میں کوئی غیر مرد میرا ہاتھ پکڑتا تو میں بھی یہی کرتی جیسے شریف لڑکی نے کیا۔ تو جب میری سوچ بھی اس کی جیسی ہے تو پھر میرے لیے بھی تمہارے گھر میں ظاہر ہے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں کہتی نے سراپا ندامت بنا کے۔ اب تک خاموش بیٹھے عیسیٰ نے خاموشی کی جھیل میں پہلا پتھر پھینکا۔ میں دادو جان کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ یہاں آپ کو کیا تکلیف ہے ماں جی؟ وہ بوکھلائے، جبکہ عقل کی اندھی رابعہ بیگم نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ ادا کیا، یہ سوچے بغیر سمجھے بغیر کہ بھری دھوپ میں چھت تناور درخت کا سا کام دیتے ہیں بزرگ۔ مجھے تو نہیں، مگر شاید مجھ سے دوسرے بہت سو کو تکلیف پہنچتی ہو، اور بیٹا وہ مسلمان ہی کیا جس سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت یا پریشانی ملے۔ دعا کرتی رہوں گی اس گھر اور اس کے مکینوں کی عزت اور خیر کی۔ بہت زردہ تھی، اچھی طرح جان کی کہ گھرانہ نام نہاد ترقی کی کس راہ پر جا رہا ہے، مگر ان کی شنوائی کہاں ہوتی تھی، سو اب ٹوکتے سے بہتر دعا کرنا ہی تھا۔ اب اگر اماں جی فیصلہ کر ہی چکی ہے تو پھر آپ انہیں مجبور مت کریں، انہیں تکلیف ہوگی۔ رابعہ بیگم نے شوہر کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر آرام سے کہا تو وہ جتانے والی نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی، پھر عیسیٰ کو مخاطب کیا۔ عیسیٰ جا کر ثانیہ کو حفاظت سے اس کے گھر چھوڑا، آگے جو کرنا ہوگا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ ثانیہ ان سے مل کر خاموشی سے اپنے بیگ کی جانب بڑھی جو اس سے پہلے عیسیٰ نے اٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی، عیسیٰ بھی اس کے پیچھے تھا۔ رابعہ بیگم نے بے حد ناگواری سے یہ منظر دیکھا تو وہ رہ نہ سکی۔ باہر اتنے ڈرائیور موجود ہیں اور آپ اسے عیسیٰ کے ساتھ بھیج رہی ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ جتنا قابل اعتبار میرے نزدیک تو نہیں ہے، انہوں نے اطمینان سے کہا، پھر کھنکاری۔ اور ویسے بھی عیسیٰ مجھے اشارتاً کہہ چکا ہے ثانیہ کی بابت۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ چکا ہے؟ رابعہ بیگم کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہی کہ اسے ایسی مضبوط کردار کی لڑکی چاہیے جو اس کی آئندہ نسلوں کی بھی سیدھی راہ پر چلا سکے۔ وہ دکھی نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کی پیشانی ان کی بات سمجھتے ہوئے عرق آلود ہو گئی۔ واٹ؟ رابعہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ اس کھٹیا سے واقعہ نے اسے اتنا جذباتی کر دیا وہ رات ہی رات میں اتنا فضول فیصلہ کر گیا۔ دادو جان نے سر جھٹکا۔ سنبھلنے کو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے رابعہ بیگم، وہ مرد ہو کر جو بات سمجھ گئے، تم عورت ہو کر بھی اس نزاکت کو نہیں سمجھ پائی تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سب جانتی ہوں میں کس کی پڑھائی پٹیاں اور کس کی لگائی بھی آ گئی ہے۔ وہ جہلوں کی طرح چلاتی ہوئی اٹھی، پھر تنفر سے بولی، وہ 2 ٹکے کی ملازمت سنبھالے گی، اس کی نسلوں کو اور سیدھی راہ پر چلائے گی، آج یہاں سے پھانس لے گئی کٹنی، کل وہاں سے آپ کو نکالے گی، پھر میں آپ سے پوچھوں گی۔ وہ جو منہ میں آیا وہی تباہی بکتی وہاں سے چلی گئی، اور ان کے پیچھے سر جھکائے سوچ میں گم معظم ربانی بھی۔ دادو جان کی آنکھیں نم ہوگی۔ خدا ہی تمہارا بھلا کرے میرے بچوں، اور تمہیں عزت و آبرو سے رکھے، تمہاری ان عزتوں کو جو تم نے آدھے دھورے کپڑے پہنا کر محفلوں میں سجا رکھی ہیں، خدا حفاظت کرے۔ وہ مناجات تھی۔ اسے گھر کا پتہ بتا کر وہ خاموشی سے شیشے سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ کھنکارا، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، نظر سامنے جمائے وہ اسی سے مخاطب تھا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ثانیہ نے اطمینان سے پوچھا۔ میری ہے۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھنے لگا۔ تو پھر میری اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چاہے بولتے رہیے، وہ بے نیاری سے بولی تو عیسیٰ کے لبوں پر بے اختیار جان مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بلا واسطہ اجازت کا شکریہ۔ ثانیہ سمجھ تو رہی تھی کہ وہ کس موضوع پر کھولنے کی کوشش میں۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ منہ پھٹ تو وہ تھا ہی، اور جس ماحول سے تعلق رکھتا تھا وہاں سے لپیٹ لپاٹ کے بات کرنا کہاں سکھایا گیا تھا، مگر ادھر بھی ثانیہ تھی۔ ویسے جیسے باقی انسان ہوتے ہیں، شاہ نے چکا کر کہا تو بے ساختہ ہنسا۔ او تھینک گاڈ، انسان تو لگتا ہوں۔ آپ نے جو ٹرن لیا اس طرف سے گھر دور پڑے گا، سیدھا راستہ ہی چلتے۔ ثانیہ کی نگاہ باہر ہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ثانیہ خاموش رہی۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے سچ بتانا پڑے گا؟ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد ثانیہ نے جواباً پوچھا تو عیسیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ جو کپڑے آپ نے مجھے خرید کے دیے تھے اس کے پیسے میں آپ کے منہ پر مارنے کا سوچ چکی ہوں، وہ صاحب کوئی سے بولی۔ او مائی گاڈ! وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میں کسی ارے گہرے کا احسان لینا پسند نہیں کرتی۔
वो नाक चढ़ाते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोली तो ईसा ने इसे सराहा। वेल डन, एरे गहरे का एहसान लेना भी नहीं चाहिए। फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद पूछने लगा, मगर जब एरा गहरा अपना बन जाए तो? आप मुझे कितना जानते ईसा? 4-5 या महज 6 मुलाकातें? वो इसका मजाक उड़ाते हुए बोली। वाकई तुम सच कह रही हो, मगर कल रात मैंने जितना तुम्हें जाना वो उम्र भर के लिए काफ़ी है। और दारूजान कहती कि किसी का दिल पलटने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। वो सच्चे दिल से बोला तो सानी के दिल पर छाई का साफत भी हटने लगी। मगर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हारा? मेरे दिल के पलटने का, क्योंकि ना तो मैंने आपके मुतल्लिक कभी ऐसा सोचा और ना ही इरादा था। मुझे मैं और आप में बहुत फ़र्क है, वो बोली। करूँगा, इंतज़ार करूँगा, मगर सिर्फ़ 1 हफ़्ता, वो साहब को इसे बोला। और फिर? वह सवालिया नज़र से देखने लगी तो वो हंस दिया। सलीला से शादी नहीं करूँगा, बल्कि दारूजान को लेकर मलका आलिया के दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। फिर देखूँगा वहाँ कैसे मुझे जान के मारने मिलती। इतनी शौक लहजे में कही बात ने सानिया को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। बिलाशुबा ये सब बहुत अचानक से, मगर जब रब्बुल इज़्ज़त इसबाब पैदा करता है तो बंदे को मानते ही बनती है। सानिया ने अपने दिल को टटोला तो इसे महसूस हुआ कि अभी ना सही, मगर शायद अगले चंद दिनों में वो भी इस शख्स के फैसले पर दिल से राज़ी हो ही जाए कि वो तो महज सानिया के कच्चे अमल से मुतासिर हो गया था, और अब सानिया को इसके मुतासिर होने से मुतासिर होना था। इसे ज़ेरिला मुस्कुराते देख ईसा मुतमिन था। सामने शफाफ और रोशन दिखाई देती सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल का नाम है बस एक लम्हा बाय इफ़्फ़त सहर का ये नावल है। इफ़्फ़त सहर ताहिर का ये नावल है। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बाकी अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूँ, अच्छा था, अच्छे टॉपिक को कवर किया हुआ था। बस एंड से थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि इसकी एंडिंग और अच्छे तरीके से हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल नावल अच्छा था। माशिक में ऐसा होता है कि जिनकी दौलत आ जाती तो फिर शर्म वेच खाते हैं, तो माई सही तड़फ रही थी। तो खैर अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा ऐसा है कि ना कमेंट सेशन आज हम बहुत स्पीडली पढ़ेंगे, क्योंकि ना मैं यार कल की सोई नहीं हुई। मैं कल रात सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे मुश्किल सोई होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत चल रही है, तो इसलिए ना जल्दी जल्दी देखते हैं। इरम शब्बीर एक्सलेंट चॉइस, थैंक यू इरम। अनम कलसूम वेरी नाइस, थैंक यू अनम। अनीस बानो वालेकुम अस्सलाम। नावल अच्छा है, कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट नावल यार कोशिश है। बाकी आगे आपको पता है कंप्लीट नावल्स होते हैं ना, वो घंटे से जो ऊपर चले जाते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है उसको दोबारा रिकॉर्ड करना, कंपाइल करना, तो फिर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, प्रोसेस नहीं है। और फिर 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल तो सितंबर तो पूरा इसी तरह से आएंगे ना, पीछे सितंबर रह के ना गया। बाकी आगे देखें क्या बनता है। आगे मेरी थोड़ी सी मसरूफियत भी आपको जल्दी बताऊँगी, तो फिर ना बस इसी तरह टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। अल्लाह आपकी आवाज़ को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू नीस पानो। पर्पल बनी बैरी नाइस नावल, थैंक यू पर्पल बनी बैरी। ज़ैनब सज्जाद ज़बरदस्त नावल था यार, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। महानूर नाइस नावल, थैंक यू महानूर। आयशा वालेकुम अस्सलाम, ब्यूटीफुल नावल स्टोरी, लव यू, थैंक यू वेरी मच आयशा। आयशा सिम, बहुत अच्छी स्टोरी थी, थैंक यू आयशा अगेन, डिफरेंट आयशाज़। आयशा आसिफ, वेरी गुड नावल एंड यू वर एक्सीलेंट एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच डियर आयशा। अल्ताफ़ अहमद, बहुत अच्छा नावल था, थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। बुशरा आज़म, भाई वाह ज़बरदस्त नावल है सिस्टर, थैंक यू वेरी मच बुशरा। बुशरा आप कम हो गई हैं, अब आना। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। तलहा मोहम्मद, बहुत अच्छा नावल था, मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच तलहा मोहम्मद। नजम नज़ीरा कही थी जल्दी माफ़ नहीं करना चाहिए हीरोइन को। हाँ यार मुझे नहीं पसंद जल्दी हीरोइन जब माफ़ कर देती है सच्ची से वितरी बन के। आपको भी नहीं पसंद, अच्छी बात है, आपका रीडिंग स्टाइल अच्छा, थैंक यू वेरी मच नजम नज़ीर। माई सॉन्ग्स नाइस नावल, ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच डियर। आयत फातिमा, हाँ जी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थैंक यू अगेन माई सॉन्ग्स। मानो डॉल ने दिल भेजे हैं। हमाद शाह, वेरी नाइस, वनी बेस्ड अच्छे होते हैं, अच्छी स्टोरी, थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। हुदा शफीक, नाइस नावल, थैंक यू हुदा। अरीबा खान कमाल, थैंक यू। कादिर लुकारी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा डियर, थैंक यू कादिर लुकारी। CH जट, उफ़ पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू वेरी मच डियर। माहनूर वाल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपने मेरे से 2 नावल की थी, रिक्वेस्ट की थी।
کن 2 ناولس کی تھی یار؟ میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ میرے یادداشت کا بڑا مسئلہ، میں بھول جاتی ہوں. کن ناولس کی تھی آپ مجھے یاد کروائیں، دوبارہ بتائیں. اگر تو میرے مائنڈ میں ہوا نا تو میں انشاءاللہ، مطلب اگر تو اس کی فیزیبلٹی بنتی ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور ریڈ کروں گی آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیے گا، دوبارہ ضرور کروائیے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ کو میری وائس میں سننا اچھا لگتا ہے تو